أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا مرتضی علی مشکل گشا مدد. دشمنان حیدر پہ خدا کی لعنتیں، منکرین اہل بیت پہ خدا کی لعنتیں ہوں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہمارا موضوع گفتگو گستاخی صحابہ رہا ہے، لیکن کیونکہ مولوی ظفر شاہ کو جب میں نے پہلی دفعہ فون کیا تھا تو اس نے 1-2-3 سوال کیے تھے مجھ سے، اور انہوں نے مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دیا تھا، اور جب میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے فون ہی کاٹ دیا تھا. تو اس لیے ضروری ہے کہ میں ان آیات کے متعلق بہت مختصر گفتگو کروں، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہے. جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے وہ سورہ مبارکہ قصص میں آیت نمبر 68 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. تیرا رب تبارک و تعالی خلق کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے. وَيَخْتَارُ مَا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب اختیار کرتا ہے، چنتا ہے، اجتباء کرتا ہے، استفاء کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اپنا قرب اور اپنا عہدہ دے دیتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، خدا کے بندوں کے لیے چننے کا اور انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. سبحان اللہ، خدا منزہ ہے، وتعالی، اور خدا برتر ہے، عما یشرکون، ان خیالات سے، ان اوہام سے جو لوگ اور خدا کے مخلوق خدا کے لیے شریک قائل ہوتے ہیں. اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے اس ورس کا، وہ اس طرح ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تیرا رب خلق کرتا ہے، ما یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور تیرا رب اختیار کرتا ہے، ما، یہ ما موصولہ ہو، اور تیرا رب اختیار کرتا ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو لوگوں کے لیے اصلح ہے، جو لوگوں کے لیے انفع ہے، اس کو رب اختیار کرتا ہے. اور تیرا رب برتر ہے، منزہ ہے ان چیزوں سے جو وہ خدا کے لیے ساتھ شرک کرتے ہیں. یہ 2 ترجمے ہیں. اب میں تفاسیر دکھاؤں گا تو یہ دونوں واضح ہو جائیں گی. تو جس ترجمے کو بھی آپ چن لیں تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ایک حق اختیار پروردگار عالم کو ہے، صریح قرآن ہے کہ بشر کو اور خدا کے بندوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. میں کچھ ترجمے اور کچھ تفاسیر جو اردو زبان پہ میرے پاس موجود ہیں ان کو آپ کی خدمت میں دکھاؤں. یہ عرفان القرآن ہے، قرآن پاک کا ترجمہ جو مولوی طاہر القادری نے ترجمہ کیا ہے، اور منہاج القرآن پبلیکیشنز کی یہ چھپی ہوئی کلام پاک الہی ہے، اور ترجمہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کی. اس مصحف شریف میں صفحہ 669 میں 669 تو verse number 68 یہ
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، خلق کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور منتخب فرما لیتا ہے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے، میں اس کو اور بڑا کر لوں تاکہ اچھی طرح آپ کو نظر آئے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور منتخب فرما لیتا ہے۔ منتخب فرما لیتا ہے کیا؟ یعنی خدا انتخاب کرتا ہے، خداوند متعال کا اختیار کرنے اور انتخاب کرنے کا حق ہے۔ اچھا، خلق کیا ان کو بھی اختیار کرنے کا حق ہے؟ ما کان لہم الخیرہ، لوگوں کو کوئی مرضی اور اختیار حاصل نہیں ہے۔ ما کان لہم، منکر اور مشرک لوگوں کو، انہوں نے جو منکر اور مشرک لگایا قوسین میں لگایا ہے، یہ قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس کی اپنی اجتہاد ہے، یہ اس کی اپنی رائے ہے۔ قرآن میں جو ہے ما کان لہم، ان کو، ضمیر کس کی طرف پلٹتی ہے؟ ضمیر پلٹتی ہے خلق کی طرف، عباد کی طرف، بندوں کی طرف۔ ان کو لوگوں کو اس امر میں کوئی مرضی اور اختیار نہیں ہے، کوئی مرضی اور اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان باطل معبودوں سے، باطل معبودوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں۔ باطل معبود نہیں ہے، خدا منزہ ہے، خدا بالا تر ہے، خدا پاک ہے ان سے جو وہ شریک کرتے ہیں خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور صرف باطل معبود نہیں ہے جو خدا سے وہ شریک کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو خدا نے امام بنایا ہے تو آپ کسی دوسرے شخص کو جسے خدا نے امام نہیں بنایا ہے اس کو کہہ دے کہ ہم ان کو امام بناتے ہیں، تو آپ نے خدا کی خدائی میں اور خدا کے کار میں اور خدا کی قلمرو میں آپ نے مداخلت کیا ہے اور آپ مشرک ہوئے ہیں۔ جی، یعنی جو کام آپ کا نہیں ہے، اختیار کرنا، انتخاب کرنا آپ کا نہیں ہے، آپ نے وہ کام اپنے کو سونپا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ تھا پروفیسر صاحب کا، طاہر القادری صاحب کا۔ یہ قرآن پاک جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو ملک فہد کا جو پرنٹنگ پریس ہے مدینہ منورہ میں انہوں نے چھاپ دیا ہے، اور یہ اردو ترجمے کے ساتھ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 7 پر وہ خود کہتے ہیں کہ اس قرآن کو یہ ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی کی قلم سے ہے، اور تفسیری حواشی صلاح الدین یوسف کی تحریر کردہ ہیں۔ مجمع کی جانب سے نظر ثانی کا کام ڈاکٹر وسیع اللہ ابن محمد عباس، جو وہ جامعۃ ام القریٰ میں مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں وہ پروفیسر بھی ہیں حدیث کے، اور ڈاکٹر اختر جمال لقمان، ہر دو حضرات نے انجام دیا ہے۔ بہرحال یہ سعودی عرب کی ہے اور یہ وہابیوں کی مترجم کتاب ہے۔ تو اس میں صفحہ نمبر 1091 میں اس آیت پاک جو سورہ قصص میں ہے اس کا آپ تفسیر دیکھ لیجئے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس چن لینا، انتخاب کرنا، اختیار کرنا، استفاء کرنا، اجتباء کرنا، یہ سب عبارات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ ایک عہدے کے لیے کسی کو اس کو نصب کیا جائے، اس کو انتخاب کیا جائے، چن لیا جائے۔ اور آپ کا رب یعنی حبیب خدا کا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اختیار ویختار، خدا اختیار کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، خیرہ جو ہے یہ اختیار کرنے ہی کا مصدر ہے، اب یہ آپ کی خدمت میں بتایا جائے گا۔ اور یہ خیرہ ایضاً اسی طرح مختار کے لیے، اسم مفعول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ما کان لہم، ان کو اختیار کرنے کا مصدری معنی لیا جائے گا، ان کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے۔ اچھا، اگلے صفحہ، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے اور وہ بلندتر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں کس طرح کی شرک کا ذکر ہوا ہے؟ یہ ہے کہ ایک خدا پیدا کرتا ہے، کوئی اور پیدا نہیں کرتا، اور خدا جس کو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے خداوند متعال اس کو خلق کرتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ توحید خالقیت، اور اس کے ساتھ بھی یہ کہ استفاء کرنا اور کسی کو انتخاب کرنا، چن کرنا، اختیار کرنا۔
چننا کسی کا، یہ بھی خدا کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو آیت میں جو صفات الہی کا ذکر ہے، اور ایک ہے توحید خالقیت، اور اسی طرح خداوند متعال صرف اور صرف خداوند متعال کو حق ہے، اور خداوند متعال کو یہ منفرد حق ہے کہ وہ اختیار کریں، دوسروں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ آیت میں جو صفات صرف خدا کے لیے ثابت کی گئی ہیں اور دوسروں سے نفی کی گئی ہیں، ایک تو ہے خالقیت اور دوسرا ہے حق اجتباء، حق اختیار، حق انتخاب۔ تو اگر کوئی دوسرا شخص اس عہدے میں لوگوں کو شریک کرے، صحابہ کو شریک کریں، سقیفہ بنی ساعدہ والوں کو شریک کریں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جو چیز صرف منحصر ہے خدا کے لیے، وہ مشرک ہوئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آیت کی اینڈ میں جو سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، یہ شرک کا جو ذکر ہے، یہ کس شرک کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بت پرستی کی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ اشارہ واضح اسی صفات کے لیے کی طرف ہے جو صدر آیا کے شروع میں مذکور ہیں، اور وہ صرف خدا کے لیے ثابت کی گئی ہیں۔ اس لیے خداوند متعال منزہ ہے، برتر و بالا ہے ان کے شرک سے جو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یعنی جو لوگ امام بناتے ہیں اپنے رائے سے، اپنی فکر سے، در حالی کہ یہ صرف خدا کو یہ ایک الہی عہدہ ہے اور خدا ہی بناتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب تیرے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کیا اور اس نے اپنے امتحان پہ پورے آئے جناب ابراہیم علیہ السلام، تو خداوند متعال نے ندا دی کہ اے ابراہیم، میں تجھے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ کون سے امتحان تھے ابراہیم علیہ السلام؟ ایک کو ان کو آگ میں پھینک دیا، بہت ہی مشکل امتحان، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے کہ ان کو منجنیق کے ساتھ آگ کے پہاڑ تھے ان میں پھینک دیا۔ دوسرا امتحان کیا تھا کہ ان سے امر کی گئی کہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو، پیارے بیٹے کو، عزیز بیٹے کو اور اپنے ہمسر کو آپ ایک ایسے سرزمین مکہ میں چھوڑ جائیں جہاں پہ گرمی ہی گرمی اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی وہاں پہ زراعت ہے، نہ وہاں پہ کوئی لوگ بستے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور جب یہ بچہ پلے بڑے، چلنے کے لائق ہو گئے اور ان کی محبت ان کی دل میں اور بڑھ گئی، تو خدا نے حکم دیا کہ اب ان کو آپ ذبح کر دیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا سخت امتحان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خداوند متعال نے لے لیا، اور یہ سب امتحان نبوت کے بعد ہیں، رسالت کے بعد ہیں، خلت کے بعد ہیں۔ نبی الہی ہیں، خلیل الہی ہیں، رسول الہی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، ان کے بعد ان کو امام خود خدا ہی بناتا ہے۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلت کے بعد صرف خدا ہی ان کو امام بناتا ہے، خدا اعلان کرتا ہے کہ میں تجھے امام بناتا ہوں، تو واضح و آشکار ہے کہ یہ امامت کا عہدہ یہ کسی ہر ایک کو اگر کوئی دیتا ہے تو وہ صرف ذات اقدس الہی ہے، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف یہ کہ امامت کا عہدہ نبوت و رسالت و خلت سے بلند و بالاتر ہے۔ بہرحال میرے معزز ناظرین، یہ تفسیر حقانی ہے، یہ بھی اردو زبان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر حقانی، ان کی تفسیر کے مصنف ہے عمدۃ المحدثین، فخر المصنفین مفسرین، الشیخ ابو محمد عبد الحق الحقانی دہلوی، مولوی عبد الحق دہلوی کی یہ تصنیف ہے۔ یہ حصہ پنجم و حصہ ششم پر مشتمل جزء ہے۔ الفیصل کتاب خانہ، کتاب فروش ہیں یہ الفیصل، انہوں نے اس کتاب کو چھاپا ہوا ہے۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین آپ دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ کیا کہتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ ہم آپ کے لیے بڑا کر دیں کہ انہوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کا رب جیسا چاہتا پیدا کرتا ہے، شاید یہ درست ہے، آپ کا رب جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ انہوں نے جو لکھا ہے آپ کا رب جیسا چاہتا پیدا کرتا، اور جس کو چاہتا منتخب کر لیتا ہے، شاید یہ طباعت میں ان کی خطا ہے۔
آپ کا رب جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، ان کو اس میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک اور برتر ہے ان کے شریک کرنے سے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں مخفی ہے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اگلا آیت ہے۔ یہ آیات کی تفسیر، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اچھا، اور تفسیر میں یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر میں یہ کیا فرماتے ہیں؟ تفسیر میں مولوی عبدالحق کہتے ہیں وَرَبُّكَ، میں اس کو کچھ چھوٹا کر لوں تاکہ نظر آئے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے برگزیدہ کرے، جس کو چاہے پیدا کرے اور جس کو چاہے برگزیدہ کرے۔ برگزیدہ کرے، اس کو چنے، اس کو برتری عطا کر دے، اس کو عہدہ عطا دے، عہدہ الہی عطا کر دے۔ ان کا کچھ اختیار نہیں ہے، قوم کا، عباد کا، بندوں کا، ان کو حق اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو چن لیں، کسی کو امام بنائیں، کسی کو وسیع بنائیں، کسی کو نبی بنائیں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ قوم کے الیکشن سے کوئی نبوت کے عہدے پر فائز ہوا ہو، یا قوم کے الیکشن سے کسی نبی کا وسیع اور خلیفہ اور جانشین انتخاب ہوا ہو پچھلے انبیاء میں۔ اس امت میں، جی ہاں، اس امت میں یزید کو بھی انتخاب کیا، انہوں نے خلیفہ بنایا۔ یزید سے زیادہ تر بھی حرامی تھے جو خلیفہ بن گئے، شرابی تھے، ایسے خلیفے گزرے ہیں جو بہت ہی رنگیلے کردار تھے ان کے، اور وہ ایسے غلط کام کرتے تھے جو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں خلفاء میں، تو یہ سب خلیفہ بنتے تھے۔ بلے معاویہ، یہ عثمان جو خلیفہ بنا ہے، اس کو صحابہ خود مل کر، مہاجرین و انصار خود مل کر انہوں نے اس کی تکفیر کی ہے اور اس کو قتل کیا ہے صحابہ نے، اور عائشہ نے خود ان کے قتل کا حکم دیا تھا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی جو انہوں نے کام کیے تھے، جو ہم بتائیں گے انشاءاللہ اگر زندگی رہی۔ جس کو چاہے برگزیدہ کر دے، ان کا کچھ اختیار نہیں، اور نہ ان کے معبودوں کا جن کی وہ خدائی میں شریک کرتے ہیں۔ البتہ اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں کہ نہ ان کے معبودوں کا، اس آیات میں ذکر نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے، اجتہاد ہے۔ آیت جو فرما رہا ہے وہ آیت یہ ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جس کو چاہتا ہے اس کو خلق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور اختیار کرتا ہے، اس کو برگزیدہ کرتا ہے۔ بھلے ما کان لہم، ان کو اختیار کرنے کا، ما کان لہم الخیرہ، ان کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اب کچھ الفاظ انہوں نے آگے ڈال دیے ہیں، یہ آیت کے نہیں ہے، ان کی اپنی رائے ہے، اور نہ ان کے معبودوں کا جس کو وہ خدائی میں شریک کرتے ہیں۔ اللہ کے ان کے شریک کرنے سے پاک ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ظاہر کی باتیں بھی، دل کے خیالات بھی۔ جب وہ علام الغیوب ہے تو اس کی مصلحت کو بھی وہی جانتا ہے، جب وہ علام الغیوب ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَيَعْلَمُ مَا يُعْلِنُونَ۔ خداوند متعال وَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، خداوند متعال جانتا ہے وہ راز جو ان کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا ظاہر جانتا ہے، ان کا باطن بھی خداوند متعال جانتا ہے۔ تو جب وہ جانتا ہے تو وہی اسی کو پتہ ہے کہ کون صلاحیت رکھتا ہے امامت کے لیے، خلافت کے لیے، اور کون صلاحیت رکھتا ہے عہدہ الہی کے لیے کہ وہ سب کا امام ہو۔ واضح و آشکار ہے اس تفسیر سے۔ میرے معزز ناظرین، یہ میرے پاس کچھ اردو تفاسیر اور اردو ترجمے تھے قرآن کے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور یہ سب مخالفین جماعت عمریہ کے علماء ہیں۔ جماعت عمریہ کے سب سے بڑے مفسر اور مانے ہوئے محدث، مؤرخ اور ادیب اور کئی فنوں میں وہ ان کے علامہ اور ان کے امام ہیں محمد ابن جریر طبری۔ یہ ان کی جامع البیان ہے جس کو تفسیر طبری کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں ابھی تک میرے خیال میں نہیں ہوا ہے۔ جامع البیان عن تأویل القرآن، تألیف ابی جعفر الطبری، الجزء 19 طبع دار الفکر۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1430 دار الفکر بیروت میں۔ اس کتاب میں تفسیر سورة القصص، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ یقول تعالی ذکرہ، اللہ تعالی فرماتے ہیں
وربک تیرا رب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یخلق ما یشاء ان یخلقہ خداوند متعال خلق کرتا ہے جس کو چاہتا ہے کہ اس کو خلق کرے، وہ اس کو خلق کرتا ہے۔ وَيَخْتَارُ لِوِلَایَتِهِ الْخِيَرَةَ مِنْ خَلْقِهِ اور وہ اپنی ولایت کے لیے کہ کون ولی ہو خدا کا، اپنے ولایت اپنے ولی ہونے کے لیے وہ الخیرۃ من خلقہ وہ بہترین کو جو سب سے اصلح ہے، جو سب سے بہتر ہے، خداوند متعال اس کو خداوند متعال اس کو چن لیتا ہے۔ ومن سبقت له منه السعادہ اور جو علم الہی میں وہاں پہ درج ہے کہ یہ شخص سعید ہے، یہ شخص لیاقت رکھتا ہے امامت کے لیے، ولایت کے لیے، خلافت کے لیے، تو خداوند متعال اس کو چن لیتا ہے۔ یہ واضح و آشکار ابن جریر طبری کہ یہ ان جماعت عمریہ کے سب سے بڑے مفسر ہیں، اور جناب سیوطی نے الاتقان میں، جناب النووی میں التہذیب والآثار میں، اور ان کے بہت بڑے اکابر نے انہوں نے شہادت دی ہے کہ سب سے بہترین تفسیر جو جماعت عمریہ کی لکھی ہوئی ہے وہ قرآن ہے، وہ تفسیر قرآن ابن جریر طبری صاحب کی ہے۔ یہ تفسیر حافظ ابن کثیر کی ہے، جو یہ بھی سلفی منہج کے قائل ہیں۔ تفسیر القرآن الکریم لامامہم اماد ابو الفداء اسماعیل ابن کثیر القرشی الدمشقی۔ ابن کثیر کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بہت ساروں کا بیٹا۔ اس ایسا عالم ہے ان کا کہ ایک پوری ان کے کوئی دوسرا ہوتا، مثلا ابن، اس کے باپ کا نام ہوتا ابن کثیر، ان کے اتنے پتہ نہیں کتنے والد تھے اس کے، یہ بیٹے ہیں کئی لوگوں کے۔ بہرحال تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر جزء ثالث طبع دار ابن ارقم، یہ دار ابن ارقم بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ تفسیر سورة القصص وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ إلى آخر الآية۔ یخبر تعالی خداوند متعال خبر دیتا ہے انہ المنفرد بالخلق والاختیار، انہ المنفرد خداوند متعال خبر دیتا ہے کہ خداوند متعال منفرد ہے۔ منفرد یہ صفت صرف خداوند متعال میں ہے کہ وہ خلق بھی کرتا ہے، وہ اختیار بھی کرتا ہے، تو دوسروں کو ما کان لهم الخیارہ دوسروں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے۔ بہت واضح آشکار آپ کی خدمت میں مختصر پیش کر رہا ہوں۔ الکشف والبیان من تفسیر القرآن تفسیر الثعلبی۔ اگر ان جو میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں، اگر عمری جماعت کا کوئی بھی عالم دین وہ یہ کہے کہ میں صحیح نہیں پیش کر رہا، میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں، تو وہ ہمیں چیلنج کرے، ہمارے ساتھ آئیں، ہم مباحثہ کریں گے، ان سے مناظرہ کریں گے، اور استدلال ان کی سنیں گے، اپنی استدلال ان کو سنائیں گے۔ ہم ہمیشہ حاضر ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں ان کی نقد ہم سنیں اور ان کی جواب دیتے ہوئے ہمیں بہت ہی خوشی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ جماعت عمریہ میں ایسا مرد نہ پیدا ہوا ہے، نہ کبھی پیدا ہوگا، جو ہم سے اس حقیر سے، حسن اللہ یاری سے وہ مناظرہ کر سکے، نہ وہ اپنے ماں کے گود سے پیدا ہوا ہی نہیں ایسا شخص۔ یہ الکشف والبیان فی تفسیر القرآن المعروف بتفسیر الثعلبی، الجزء الرابع، طبع دار الکتب العلمیہ، منشورات محمد علی بیضون، دار الکتب العلمیہ میں یہ کتاب سنہ 1425 میں چھپی ہے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، صفحہ 546 میں تفسیر دیکھیں۔ اس آیت کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، وَلِلْقِرَاءَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ طریقان، اس آیت کو پڑھنے کے لیے دو طریقے ہیں۔ أَن يَمُرَّ عَلَى قَوْلِهِ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، یعنی اس یہاں پہ یختار پہ آپ نہ روکیں، بلکہ اس یختاروا ما کان لهم الخیار، وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار، اس طرح اگر پڑھیں گے تو یہ ما مائی نافیہ نہیں ہے، یہ ما مائی موصولہ ہے،
مائے موصولہ کسے کہتے ہیں؟ مائے موصولہ، موصول عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کو آپ اردو زبان میں اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، جسے، جسے، جس کو، یہ لفظ جسے، جس کو، جن ہیں، یہ لفظ اس کو موصول کہتے ہیں عربی زبان میں. بھلے هو الذی خلقکم من تراب، خدا وہ ہے جس نے، الذی موصول ہے، الذی جس نے آپ کو خلق کیا ہے، بھلے الذی اس کو موصول کہتے ہیں. اگر یہ موصول ہوا تو نافیہ نہیں ہے، نافیہ نہیں، تو پھر آیت کا مقصد کیا ہوگا، ترجمہ کیسے ہوگا؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، خداوند متعال جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. وَيَخْتَارُ الَّذِي كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، خداوند متعال انتخاب کرتا ہے، اجتبا کرتا ہے جو لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے. پھر بھی معنی ایک ہی جیسا بنتا ہے کہ خدا خلق کرتا ہے اور خدا ہی انتخاب کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلا معنی پڑھنے کا طریقہ. وَلِلْقِرَاءَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَن يَمُرَّ، پہلا یہ ہے کہ آپ یختار پہ آپ وقف نہ کریں. أن يمر على قولی ويختار ما كان لهم الخيرة ويجعل ما بمعنى إثباتا بمعنى الذي، اور ما اس صورت میں نافیہ نہیں ہوگا، اس میں معنی اثباتی ہوگی، اور یہ الذی موصول کے معنی میں آئے گا. ای ونختار لهم ما هو الاصلح والخیر، یعنی خدا اختیار کرتا ہے بشر کے لیے، عباد کے لیے، بندوں کے لیے جو اصلح ہے، جو سب سے بہتر ہے، جو سب سے مناسب ہے، خدا انتخاب کرتا ہے. لوگ انتخاب نہیں کرتے، خدا انتخاب کرتا ہے. پھر بھی معنی وہی ہوا کہ حق، جس طرح حق خلق پیدا کرنا اور خلق کرنا، کریٹ کرنا، یہ خدا کا ہے، اسی طرح اجتبا کرنا، سلیکٹ کرنا، یہ بھی خدا کے لیے ہے. اچھا، والثانی ان یقف علی قولی ویختار، دوسرا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یختار پہ رک جائیں. ما نافیہ ہوگا، آگے ما نفی کے لیے ہوگا، نہیں یعنی نہیں. کیسے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، خداوند متعال جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور خداوند متعال انتخاب کرتا ہے. اب یہاں پہ وقف ہوا. ما کان لهم الخیرہ، یہ ما یعنی نہیں، یعنی نفی، ما نافیہ. ان کو ما کان لهم الخیرہ، ان کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ دوسرا پڑھنے، اور دوسرا دونوں معنی ظاہری لحاظ سے صحیح ہے. والثاني أن يقف على قوله ويختار ويجعل ما نافيا ليس لهم الاختيار، یعنی لوگوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. وهذا القول أصوب، اور یہ بہتر ہے. وأعجب، اور یہ بہتر ہے، یہ قول بہتر ہے. کون سا قول؟ یہ قول بہتر ہے کہ لوگوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. یعنی ہم ما کو قرار دیں ما نافیہ اور ما کو ما موصولہ قرار نہ دیں. تو میں ہوپ کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں جو میں نے عرض کیا ہے وہ سمجھ آئی ہو. تفسیر ثعلبی آپ نے دیکھ لیا. میں کچھ اور تفاسیر آپ کو دکھاؤں میرے معزز ناظرین. یہ تفسیر ابن ابی زمنین ہے. یہ سب بڑے بڑے مفسر ہیں. میں ان کے سوانح حیات آپ کو نہیں دکھاتا تاکہ ان کا میں آپ سے تعارف کرا دوں، اس لیے کہ میں مختصر رکھنا چاہتا ہوں بحث کو. میں نہیں چاہتا کہ اسی موضوع پہ 3-4 تقاریر کر لوں، کیونکہ گستاخی صحابہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہے. اور عمر نے جو ابو بکر کی بہن اور عائشہ کی پھپھی کی جو پٹھائی کر دی ہے، وہ بحث ہم ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. اس میں بحث میں بہت تفصیل ہے. ابھی مجھے موقع نہیں ملا کہ میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں. تفسیر القرآن العزیز لابن ابی زمنین، یہ ان کا بہت بڑا مفسر ہے، ابی عبداللہ محمد ابن عبداللہ ابن ابی زمنین، جو یہ سنہ 299 میں، یعنی ترمذی کے یہ معاصر تھے، یہ بخاری کے معاصر تھے، اس زمانے میں یہ مرے ہیں. یہ مجلد الثالث سورہ احزاب کی یہ تفسیر، سورہ احزاب وغیرہ کی تفسیر ہے. اس تفسیر میں صفحہ نمبر 333 پہ جائیے، وہاں پہ دیکھیں کیا بولتے ہیں یہ. بلی وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مِنْ خَلْقِهِ، تیرا رب خلق کرتا ہے جسے چاہتا ہے. وَيَخْتَارُ مِنْ خَلْقِهِ لِلنُّبُوَّةِ، اور انتخاب کرتا ہے اپنے خلق کے لیے نبوت کے، اپنے خلق میں سے نبوت کے لیے. انہوں نے جو نبوت کا قید لگایا وہ آیت میں نہیں ہے. آیت میں نبوت کا قید نہیں، یہ ان کی اپنی رائے، اپنی اجتہاد ہے. مثلا میں آپ سے کہہ دوں کہ میرے پاس 5 کتابیں ہیں، میرے پاس 5 کتابیں ہیں، تو یہ مطلق ہے.
یا میں یہ کہہ دوں، بہتر میں مثال دوں، میں کہہ دوں آپ کو کہ مجھے کتاب پڑھنا پسند ہے، تو آپ کہہ دیں کہ ان کو فکشن پڑھنا پسند ہے، تو یہ آپ نے قید لگا دیا اپنے آپ سے، یہ میرے کلام میں نہیں ہے، میں نے مطلق کہا کہ مجھے کتاب پسند ہے، چاہے وہ فکشن ہو چاہے نان فکشن ہو، چاہے کہانی ہو غیر کہانی ہو، یہ میرا کلام ان سب کو اپنے مجموعے میں درج کرتا ہے۔ تو آپ نے جو قید لگایا ہے یہ اپنے بلا وجہ لگایا ہے، آپ کا قید باطل ہے کیونکہ یہ میرے کلام میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ میرے معزز ناظرین، اس نے جو قید لگایا ہے للنبوہ، یہ باطل ہے، لیکن اصل بات ان کی صحیح ہے کہ خداوند متعال اپنے خلق سے کیا کرتا ہے؟ اپنے خلق سے انتخاب کرتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے، جو لوگ برگزیدہ ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو خدا برگزیدہ کرتا ہے۔ یہ درست ہے، چاہے وہ نبوت کے لیے ہو چاہے وہ وصایت نبوت کے لیے ہو۔ ما کان لهم الخیرہ یعنی ان یختاروا ہم، بلی ان لوگوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں، یعنی ان کو حق نہیں ہے کہ وہ خود انتخاب کریں، الانبیاء فیتبعونہم، کہ وہ انبیاء کو انتخاب کر رہے ہیں اور پھر انبیاء کو اتباع کریں۔ تو یعنی لوگ اپنے آپ سے کسی کو انبیاء نہیں بنا سکتے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قید قرآن میں انبیاء نبوت کی قید نہیں ہے، اس شخص نے اپنے عجیب سے لگا دیا ہے۔ تو قرآن کا قول مطلق ہے، قرآن کا قول جب مطلق ہے تو امامت بھی ایک دینی عہدہ ہے، وصایت نبوت ایک دینی عہدہ ہے، خلافت نبوت کا جانشین یہ ایک دینی عہدہ ہے، مذہبی عہدہ ہے کہ نبی کے بعد اس مسلمین کا ولی کون ہے۔ یہ سب خدا کا قول مطلق ہے۔ جیسے میں کہوں کہ مجھے کتاب پڑھنا پسند ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو صرف فکشن پڑھنا پسند ہے، ان کو صرف انگلش کی کتابیں پسند ہیں۔ میں نے کہا مجھے کتاب پڑھنا پسند ہے، وہ چاہے فکشن ہو، چاہے شاعری ہو، چاہے ہسٹری ہو، چاہے تفسیر ہو، چاہے حدیث ہو، ان سب کو وہ اپنے اطلاق میں شامل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قید بلا وجہ اس شخص نے لگایا ہے، اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے کلام خدا کو، یہ ان کی غلطی ہے۔ لیکن معنی قرآن کا ہم جو سمجھتے ہیں، جو ہم نے دوسرے مفسرین کا دکھایا، کا بہت درست اور عالی، جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ کو بتایا۔ اچھا، اور بہت سارے مفسرین نے یہی باتیں کہی ہیں میرے معزز ناظرین، تو ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب بغوی معالم التنزیل کے جو مصنف ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں جماعت عمریہ کے، ان کی بھی تفسیر آپ دیکھ لیجئے، یہ تفسیر بغوی معالم التنزیل ہے جو ابن مسعود بغوی صاحب کی کتاب ہے، اور یہ بہت بڑے بلند پائے کہ ان کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ طبع دار طیبہ سنہ 1411 میں 1411 میں کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ 218 میں آپ دیکھیے کہ وہ تفسیر کیسے کرتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تفسیر وَيَخْتَارُ اللَّهُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ أَن يَخْتَارَ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ وَالْخَيْرُ، خداوند متعال اختیار کرتا ہے ان کے لیے جو ان کے لیے سب سے بہتر ہو، جو اصلح ہو، جو بہترین ہو، وہ خدا اختیار کرتا ہے۔ وقیل هو للنفی، دوسروں نے کہا کہ ما موصولہ نہیں ہے، ما نفی کے لیے ہے، ای ما کان لهم الخیرہ ای لیس الیہم الاختیار ولیس لهم ان یختاروا، اور ان کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، اور ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اختیار کریں، وہ چن لیں، وہ کسی کو برگزیدہ بنائیں۔ یہ سب میں نے آپ کو دکھایا ہے میرے معزز ناظرین عمری مفسرین، بلند پائے کے جو مفسر ہیں ان کے اقوال، اور صریح قرآن مجید کی آیت جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ اب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک اس آیت کے متعلق ان کا کیا فرمان ہے؟ یہ الاصول من الکافی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف، کتاب شریف اصول کافی جو ہمارے محسن محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ وسلام اللہ علی روحہ، انہوں نے اس کتاب کو تألیف کی ہے، طبع دار الکتب الاسلامیہ جزء اول۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 200 میں ایک طویل روایت ہے، میرے آقا، میرے سید، میرے مولا، میرے مالک حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی زبان اطہر و زبان مقدس سے ایک بہت ہی طویل روایت، صفحہ 198، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفاتہ، کہ ایسی حدیث کہ بہت ہی جامع ہے،
حدیث ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کئی جہات سے بیان کرتے ہیں. یہ بہت لمبی حدیث ہے. عبدالعزیز ابن مسلم مرو جو ترکمنستان کا ایک شہر ہے ابھی، بلکہ خراب ہو چکا ہے، ابھی اس کا اثر نہیں بچا، کوئی رہتا نہیں ہے مرو میں. لیکن پرانے زمانے میں یہ مرو کافی خراسان کا ایک بہت ہی اہم شہر ہوتا تھا، اور وہاں پر اس زمانے میں مأمون کا دارالحکومت تھا، مأمون عباسی جو ہارون کا بیٹا تھا. وہاں پر خراسان میں ہمارے آقا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام روح لہ الفدا وسلام اللہ علیہ ولعنۃ اللہ علی منکری فضائلہ ومنکری امامتہ، ان سے عبدالعزیز ابن مسلم نے کہا کہ میرے آقا میں آج مسجد جامع شہر میں تھا تو مسجد میں لوگ امامت و خلافت کی متعلق باتیں کر رہے تھے، ہر ایک اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا تھا. تو ہمارے آقا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طویل روایت بیان فرمائی جو عبدالعزیز ابن مسلم نے ان سے روایت کی ہے، اور یہ کئی صفحات پر مشتمل ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو جلال آیا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا حق ہے، کیا سمجھتے ہیں، یہ لوگ امامت کو نہیں سمجھتے. یہ بہت طویل ہے، اگر ہم اس حدیث شریف کی ہم شرح کرنا چاہیں تو کئی ہفتے اس پہ لگ جائیں گے، کیونکہ اس میں معانی اور حجج اور اس میں جو پروفس ہیں، آرگیومنٹس ہیں، وہ بہت ہی عمیق، بہت ہی گہری اور بہت ہی الیبوریٹ اور بہت ہی جامع ہیں، بہت ہی یونیورسل ہیں اور بہت ہی نورانی ہیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات شریفہ. اور افسوس کی بات ہے کہ شیعہ علماء ان علوم کو چھوڑ چکے ہیں. شیعہ علماء افسوس کے ساتھ کہ وہ جو چیزیں وہ لوگوں کو سناتے ہیں اور ممبروں سے بیان کرتے ہیں، اکثر ان سے دین خدا کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، افسوس کے ساتھ. بہرحال اس حدیث شریف میں میرے معزز ناظرین صفحہ 201 میں حدیث کی بڑی طول ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رغبوا عن اختیار اللہ و اختیار رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ واہل بیتہ الی اختیارہم. یہ لوگ کتنے ذلیل ہیں، یہ لوگ کتنے شقی ہیں، یہ لوگ کتنے بدبخت ہیں، یہ لوگ کتنے خدا کے غضب کے لائق ہیں اور خدا کے عذاب کے مستحق ہیں کہ انہوں نے کیا رغبوا عن اختیار اللہ. یہ خدا نے جو ان کے لیے انتخاب کیا، برگزیدہ کیا، خدا کی گزینش سے، خدا کی انتخاب اور سلیکشن سے یہ لوگ ہٹ گئے، یہ لوگ پھر گئے. وہ اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو برگزیدہ کیا ہے، ان کی گزینش سے، ان کی انتخاب اور ان کی سلیکشن سے یہ امت پھر گئے. وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ امت پھر گئی. تو امت نام کی مسلمان رہی نا، امت نام کی مسلمان ہے. امت صرف اسلام سے صرف یہ قبلہ جانتے ہیں کہ یہ کعبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کعبہ ہے، قبلہ ہے. آگے میرے معزز ناظرین یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے الی اختیارہم، یہ خدا کے اختیار سے، نبی کے اختیار سے صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کے گزینش سے، ان کے سلیکشن سے پھر گئے. کس کی طرف؟ اپنی سلیکشن کی طرف، اپنی گزینش کی طرف، اپنے چننے کی طرف، انتخاب کی طرف. والقرآن ینادیہم، جبکہ قرآن ان کو پکار کر مخاطب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ، تیرا خدا خلق کرتا ہے، ما یشاء، جس کو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، خدا ہی اختیار کرتا ہے، ما كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. ان ذلیلوں کو، ان کتوں کو، ان سور کے بچوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، خدا منزہ ہے، خدا برتر و بالا ہے کہ یہ لوگ خدا سے شریک ہوئے. کیوں؟ ان کو جب اختیار کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اختیار کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو جب یہ خدا کے کام میں داخل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، مشرک ہوئے نا. بت نہیں بنایا ان لوگوں نے، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے بت بنایا، خدا بنایا. اپنے خدا کے کام میں انہوں نے اپنے آپ کو شریک کر دیا. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی اور آیتیں بھی پڑھتے ہیں جو اسی مضمون اور اسی مطلوب کو اور اسی بات کی وہ تاکید ہے. یہ کتاب شریف تفسیر علی ابن ابراہیم قمی ہے، جو روائی تفسیر ہے.
تفسیر علی ابن ابراہیم قومی، اور یہ کلینی صاحب کے اساتید سے، ان کے مشائخ میں سے ایک شیخ ہیں، اور ان کے اسانید نہایت صحت کے اسانید ہوتے ہیں علی ابن ابراہیم قومی رحمہ اللہ تعالی کے. طبع مؤسسۃ العالمی للمطبوعات سنہ 1412 میں یہ مؤسسۃ العالمی میں یہ کتاب چھپی ہے. یہ تفسیر قومی کی کتاب میرے معزز ناظرین یہ روایت کرتے ہیں حضرت محمد ابن مسلم امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے. ایک روایت ہے، اس روایت کے اختتام پر وقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة قال اختار الله الامام وليس لهم ان يختاروا. اس روایت اس آیہ مبارکہ میں فرمایا وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. آیت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال امام کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوئے تو قرآن کے بعد نبی تو کوئی نبی کو تو اختیار کر کیا نہیں جا سکتا. کوئی نبی تو نہ قوم نے، نہ مشرکین نے کسی کو نبی تو نہیں بنایا نا، اور امت نے نہیں بنایا، اور نہ کسی کو یہ بھی تھا کہ مثلا کہہ دے کہ ہم بھی کسی کو نبی بنائیں. ہاں، کسی کی سوچ بھی نہیں تھی. کسی نے یہ بھی، اگر کوئی نبوت کا ادعا بھی کرتا ہے تو وہی نہیں کہتا کہ لوگوں نے مجھے نبی بنایا ہے. وہ کہتے ہیں جھوٹا نبی بھی ہو نا، جھوٹا نبی بھی کہتا خدا نے مجھے نبی بنایا، وہ نہیں کہتا کہ لوگوں نے مجھے بنایا. تو یہ جو خدا نے فرمایا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، خدا اختیار کرتا ہے، ان کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. یہ تو واضح و آشکار ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. اور اگر کوئی نبی نبوت کا ادعا بھی کرے، وہ ادعا تو یہ نہیں کرے گا کہ لوگوں نے مجھے بنایا ہے، وہ خدا ہی تو بناتا ہے نبی. اس لیے یہ معنی واضح و آشکار ہے کہ اشارہ امامت کی طرف ہے، منظور اور مقصود امامت ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یختار اللہ الامام، خداوند متعال امام کو چنتا ہے، امام کو انتخاب فرماتا ہے. وَلَيْسَ لَهُمْ أَن يَخْتَارُوا، لوگوں کو اختیار کرنے کا، انتخاب کرنے کا حق ہے ہی نہیں. معنی واضح شیعہ کتب سے، عمری کتب سے، قرآن کی ورس سے مطلب واضح ہوا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، ان کی امامت خدا نے نہیں، ان کو انتخاب کیا ہے. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ خدا نے نہیں بنایا ہے ان کو. صحابہ کا مثلا کوئی طریقہ کار تھا، ابو بکر بن گیا، پھر عمر کو ابو بکر نے بنایا، پھر عثمان کو ایک شورا تھا، عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو بیعت کر کے بنا دیا خلیفہ. تو خدا نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ نہیں بنایا. پتہ یہ چلا ان تینوں کی خلافت کا پہ اعتقاد رکھنے والا وہ قرآن کی مخالفت میں ہے. وہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، بلکہ خدا کے خدائی کے کام میں جیسا کوئی کہے کہ میں بھی خلق کرتا ہوں، اس طرح کا وہ بلکہ ایک شرک کا مرتکب ہے. بات واضح و آشکار ہے، اس میں زیادہ اگر تفصیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنی وضاحت ہے بات میں. میں ایک دوسری آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں میرے معزز ناظرین. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. خداوند متعال اس آیے وافی الہدایہ میں فرماتا ہے کہ خداوند متعال یجتبی الیہ من یشاء، خداوند متعال اجتبا کرتا ہے، یعنی کسی کو مجتبا بناتا ہے. مجتبا بناتا ہے مقصود کیا ہے؟ یعنی اس کی انتخاب کرتا ہے، اس کو برگزیدہ بناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ما کان لہم بل ویہدی الیہ من ینیب، اور اس جو خدا کا جو منتخب شدہ ہے اس کی طرف خداوند ہدایت دیتا ہے جو اہل انابہ ہو. اب اس بات کا دوسری فقرہ جو اس آیت میں ہے اس کی توضیح آئے گی ہماری روایتوں سے، لیکن جہاں تک عمری طبقے کا تعلق ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ خداوند متعال ہدایت کرتا ہے جو خدا کی طرف وہ پلٹ آتا ہے. بہرحال جو پہلا فقرہ ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا یہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ خداوند متعال ہی اجتبا کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، اس کے معنی واضح ہیں. میں آپ کو پہلے اس قرآن اس آیت وافی الہدایہ کے جو معنی ہے، ترجمہ ہے اردو زبان میں مخالفین کے تراجم سے، آپ کی خدمت میں مخالفین کے ترجموں سے میں آپ کو دکھاؤں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی تفاسیر. عرفان القرآن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ترجمہ قرآن کریم، منہاج القرآن کی یہ کتاب چپی ہے. اس میں سورہ مبارکہ الشورى صفحہ
1363 میں. یہ 1300 عفواً معاف کیجیے گا میرے معزز ناظرین، بلکہ 823 میں معاف کیجیے گا. میں پہلے 822 صفحے پہ جائیں تاکہ شروع آیت کی پڑھ لیں، باقی اس اگلے صفحے میں. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. خداوند متعال نے آپ کے لیے وہی دین راستہ مقرر فرمایا جس کا حکم اللہ نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہ یہی ہے کہ تم اس دین پر قائم رہو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. اگر تفرقہ ڈالنا حرام ہے تو تم کیوں کہتے ہو اختلاف امتی رحمہ؟ تم کیوں کہتے ہو اختلاف اگر ہے؟ آپ نے حدیث نقل کیا اختلاف امتی رحمہ، ہمارے نزدیک اس حدیث کا اور معنی ہے اختلاف امتی الرحمہ. میں بتاؤں گا کبھی. اگر تفرقہ نہ ڈالو خدا نے کہا ہے تو پھر کیوں کہتے ہو اختلاف امتی رحمہ؟ اختلاف کرنا رحمت ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اختلاف کرنا حرام ہے. بلکہ اختلاف امتی رحمہ اختلاف بل السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ. مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ آنا جانا ہو. اختلاف عربی زبان میں اختلفت الیہ، میں اس کے پاس آیا گیا، میرا آنا جانا ہوا وہاں پہ. اختلاف اس کو بھی بولتے ہیں. اختلاف امتی رحمہ، میری امت جب ائمہ اطہار علیہ السلام سے رجوع کرتے ہیں، آتے ہیں ان کے پاس اور ان کے پاس سے نکل جاتے ہیں، اپنے دین کے مسائل سے سیکھتے ہیں، وہ رحمت ہے. نہیں کہ آپ اگر ایک دوسرے سے تفرقہ کریں، جبکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستفترق امتی الى 73 فرقہ كلهم في النار الا فرقہ، میرے امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہے. تو اختلاف امتی رحمہ کیسے ہوا؟ وہ اختلاف وہ نہیں ہے کہ سب مذاہب صحیح ہیں. اختلاف امتی رحمہ مقصود یہ ہے، اور یہ حدیث امام صادق علیہ السلام سے علل الشرائع و دوسری کتابوں میں، کہ یعنی اگر امت کو یہ توفیق نصیب ہو کہ اہل بیت طاہرین ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مشرف ہوں، ہدایت کا ان سے علم حاصل کریں اور پھر ان کے پاس سے نکل کر ہدایت کو لوگوں میں پھیلائیں، تو یہ رحمت ہے. بہرحال اور دین میں تفرقہ نہ ڈالو. کبر علی المشرکین، توحید کی بات جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، توحید کی بات ہمارے روایات میں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ مشرکین پر جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت پہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کو جب آپ بلاتے ہیں امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف، یہ بات ان پہ بہت سنگین گزرتی ہے، بہت ثقیل ہوتی ہے، بہت ان پہ بھاری ہوتا ہے، ان کو تحمل کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں اللہ، پہلے یہ کیا کہا بھائی، ترجمہ کیسے ہوا اس کا؟ یہاں پہ میرے خیال میں سخت ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ہاں مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے، یہ سخت نہیں ہے، مشرکوں پر بہت ہی گراں ہے وہ توحید کی بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں. اللہ ما تدعوہم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، خدا جسے خود چاہتا ہے، اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنے آنے کی راہ دکھاتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، یہ دوسرا فقرہ ہے. پہلا فقرہ کیا ہوا؟ اللہ جس کو خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب کرتا ہے. تو انتخاب کرنا اپنے قرب خاص میں امامت، خلافت، وہ لازمی بات ہے، ایک بہت ہی قرب والا مقام ہے کہ نہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہو، یہ قرب الہی کا عہدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو واضح و آشکار ہے، خدا خود کہتا ہے کہ خدا خود انتخاب کرتا ہے، خدا خود انتخاب کرتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو خداوند متعال ہدایت دیتا ہے جو خدا کی طرف پلٹ آتا ہے، وہ دوسرا فقرہ ہے. ہمارا کام ہے پہلے فقرے سے. اچھا،
اس کے علاوہ اور بھی آیات تو بہت سارے ہیں قرآن کریم میں، ہم تو یہ بہت ہی مختصر انداز میں آپ سے بات کر رہے ہیں۔ القرآن الکریم یہ چھپی ہے وہ کنگ فہد والوں کی، کہ انہوں نے کہا کہ مولوی جوناگڑھ اور وسیع اللہ عباس انہوں نے ایک کتاب مل کے ترجمہ کیا ہے۔ تو اس میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 1363 میں آیا کی عربی کے الفاظ پچھلے صفحے میں ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ جو خدا اپنے برگزیدہ بنانے والوں برگزیدوں کو، خدا اپنے مقربین کو، خدا خود ان کو برگزیدہ کرتا ہے، خدا ان کو خود سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے۔ یہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں بنتا، لوگوں کے رائے سے نہیں بنتا ہے۔ آپ جتنی کوشش کریں، جس کو خدا نے امام نہیں بنایا وہ امام نہیں بنے گا، وہ آپ کا امام ہے، خدا کا اسلام کا امام نہیں ہے اور خدا کا بنایا ہوا امام نہیں ہے۔ یہ احادیث ہم نے آپ کو دکھایا، یہ روایات، یہ ترجمے قرآن کو ہم نے دکھایا آپ کو مخالفین کے ترجموں سے جو اردو ترجمے ہیں۔ یہ جامع القرآن ابن جریر طبری صاحب کی کتاب، جامع القرآن عن تأویل آیۃ القرآن الکریم، جو ابن جریر طبری صاحب کی ہے، طبع دار الفکر الجزء الخامس والعشرون سنہ 1430 دار الفکر بیروت میں کتاب چھپی ہے۔ معزز ناظرین دیکھیے کہ یہ جو ایک بہت بڑے پائے کے مفسر ہیں جماعت عمریہ کے، بلی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب وقولہ تعالی، آیت کا یہ فقرہ، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ یصطفی الیہ من یشاء من خلقہ ویختار لنفسہ وولایتہ من احب۔ اور اس آیت کا تفسیر کیا؟ خدا استفاء کرتا ہے، مصطفیٰ اسم مفعول ہے استفاء کا، استفاء یعنی اس کو اپنے لیے خاص صاف اپنے لیے بنانا، اس کو بولتے ہیں استفاء۔ صفا یہ صفا سے باب افتعال ہے صف سے، صف المال وہ مال جو سب سے بہترین، جب سب سے خالص، سب سے اعلیٰ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صف المال، صحیح ہے۔ استفاء یعنی اس کو خالص پیور اپنے لیے چننا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو خدا نے، ہاں لوگوں نے نہیں، لوگوں کی محنتوں سے کوئی نبی نہیں بنتا، کہ لوگ بنائیں کسی کو لوگ کیا خاک بنائیں گے۔ مصطفیٰ خدا نے، اس میں مفعول ہے استفاء کا، خدا نے ان کو استفاء کیا ہے، خدا نے ان کو اپنے لیے پیورلی، اپنے لیے خالص، خدا کا نور، خدا کا خاص عبد، خدا کا ولی، خدا کا نبی، انبیاء کا سردار، زمین و آسمان کے سالار، ہمارے نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے منکرین پہ لعان بے شمار، ان کی وصیتوں کو اپنے پیروں تلے، ان کو دبانے والوں پہ لعنت بے شمار، ان کی احادیث صحیحہ کو چھپانے والوں پہ لعائن بے شمار۔ اللہ یصطفی الیہ، خداوند متعال استفاء کرتا ہے اپنے لیے، من یشاء من خلقہ، جس کو وہ چاہتا ہے، من یشاء من خلقہ، جس کو خدا چاہتا ہے اس کو استفاء کرتا ہے، خدا خود جس کو چاہتا ہے وہ، کیونکہ خدا دیکھتا ہے، خدا جانتا ہے کہ کس میں اہلیت ہے، وہ گناہگار کو بھی جانتا ہے، منافق کو بھی جانتا ہے، پاک کو بھی جانتا ہے، اور جو اتنا پاک ہے کہ خدا کا نور ہے، ہاں خدا ان کو جانتا ہے۔ تو انتخاب کرنا لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ، اس کو اپنے لیے انتخاب کرتا ہے، وَوِلَایَتِهِ، اور اس کو اپنا ولی بنانے کے لیے، اپنا ولی بنانے کے لیے خدا انتخاب کرتا ہے، من احب، جس کو خدا چاہتا ہے، جس کو خدا چاہتا ہے، واضح و آشکار۔ ابن جریر الطبری جو سب سے بڑے ان کے مفسر ہیں، انہوں نے یہ تفسیر کیا ہے۔ یہ تفسیر سمرقندی ہے، اس تفسیر کا جو مصنف ہے وہ حنفی علماء میں سے ہیں، اور یہ پرانے علماء میں سے ہیں، اور ان کا لقب ہے امام الہدی یہ ان کی تفسیر کافی مشہور ہے، کافی علمی تفسیر ہے، مختصر ہے لیکن علمی۔ تفسیر السمرقندی المسمى ببحر العلوم، تألیف محمد بن احمد ابو اللیث السمرقندی، جزء ثالث، طبع دار الفکر، 1432 میں یہ تفسیر چھپی ہے، صفحہ نمبر 226۔ ہاں
اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ای یختار لدینہ من یشاء، خدا اپنے دین کے لیے جس کو چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے. من کان اہلا لذلک، جو دین کے لیے اہل ہو، دینی مناسب کے لیے جو اہل ہے اس کو خدا انتخاب کرتا ہے. نبی اگر ہے تو خدا انتخاب کرتا ہے، امام اگر ہے تو خدا انتخاب کرتا ہے، وصی نبی خدا انتخاب کرتا ہے، وصی نبی خدا انتخاب کرتا ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ عائشہ کو تزویج کے لیے خدا نے انتخاب کیا ہے. تو جو نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، آپ کہتے ہیں خدا نے انتخاب کیا ہے. آپ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے کوئی حدیث تو نہیں ہے اس طرح آپ ادعا کرتے ہیں. تو بیوی کا تو وہ صرف گھر پہ اثر ہوتا ہے نا، کہ اس نے کھانا کھلایا نہیں کھلایا، ہاں خدمت کی نہیں کی نبی کی. آپ نے کبھی دیکھا کہ عائشہ نے کبھی حدیث میں ہے؟ آپ دکھائیں، مجھے چیلنج ہے کہ کبھی عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا ہو، دکھائیں کبھی. بیوی ہے نا، کہتے ہیں چہیتی بیوی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں شوہر ہیں، شوہر کا حق ہے کہ بھئی شوہر اسلام میں ایک عبادات میں سے یہی ہے خدا کے قرب حاصل کرنے کے لیے کہ جو خاتون خانہ ہے وہ اپنے میاں کو اس کی خدا کے رضا کے لیے اگر وہ خدمت کرے تو اس کی بڑی اجر ہے. اور اگر وہ شوہر جو ہے سردار انبیاء ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خدمت کرنا کتنی بڑی بات ہے. آپ مجھے دکھائیں کبھی کہ اس نے گھر میں جھاڑو لگایا ہو، اس نے کبھی کھانا کھلایا ہو، اس نے کبھی کوئی خدمت کی ہو. ہم دکھائیں گے آپ کو کس نے کتنی اذیتیں کی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اذیتیں عائشہ نے کی ہیں، اور عائشہ کے ابے نے کی ہیں. عائشہ کے اور دوسرا حفصہ اور اس کے ابے نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیتیں کی ہیں، اس حد تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ گئے، بلکہ حفصہ کو طلاق بھی دی. یہ سب بخاری مسلم میں موجود ہے، میں انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ کو. تو اور یہ ابو بکر عمر نے آ کے وہ اپنے عائشہ کو بھی گالی دی، اور اس نے گالی تو نہیں دی عائشہ کو، لیکن اپنی بیٹی کو عائشہ کو اس نے برا بلا کہا کہ تم اذیت کرتی ہو، اور اپنی بیٹی کو تو اس نے سیدھا خوب سنایا. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ عائشہ کو انتخاب کیا بھائی، حالانکہ بیوی کا کوئی کردار ہے ہی نہیں. ان 9 اور بیویاں بھی تھیں نا، بلکہ 16 بیویاں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو نقل کیا. ان میں سے ایک بیوی تھی فتیلہ، جو میں بھی دکھاؤں گا نا. فتیلہ یہ ابو بکر کی جو بہن ہے ام فروہ، جس کو عمر نے مارا ہے، اس کے تو بہت طلاق ہو چکا تھا. اس نے طلاق کا اس نے ریکارڈ بنایا تھا. آخر میں ابو بکر نے ایک مشرک تھا، ایک صحابی تھا بلکہ وہ اشعث ابن قیس، وہ مرتد ہو گیا. وہ مرتد ہونے کے بعد وہ پکڑا گیا جنگ میں، تو اس کو لے کے آ گئے، تو اس نے اس کو الٹا اپنے بہن دے دیا. ابو بکر نے اس کو قتل کرنا چاہیے تھا، قتل نہیں کیا بلکہ اس کو اپنا بہن بھی دے دیا. اور اس سے بیٹے پیدا ہو گئے. وہ بیٹوں بھی جنگ کربلا میں شریک ہوئے. یہ ابو بکر کے جو بھانجے ہیں، وہ آئے گا انشاءاللہ اس میں. تو وہ اشعث بن قیس کی ایک بہن تھی فتیلہ. وہ فتیلہ جو تھی نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم تھی، اور وہ مرتد ہو گئی، اور اس نے اکرمہ ابن ابی جہل سے شادی کر لی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی. انہوں نے خود روایت کی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. طبقات الکبریٰ ابن سعد میں موجود ہے. ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں الطبقات الكبرى لابن سعد المجلد الثامن النساء طبع دار صادر بیروت، سنہ 1418 بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی. قتیلہ، یہ فتیلہ بھی اس کا نام ریکارڈ میں آیا ہے، قتیلہ بھی آیا ہے. قتیلہ بنت قیس اخت الاشعث ابن قیس. قتیلہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک، جو اشعث ابن قیس جو ابو بکر کی بہن کا شوہر تھا، اس کی بہن ہے یہ. بلی بنت قیس اخت الاشعث، قیس کی بیٹی اور اشعث کی بہن. اچھا بلی اس نے اپنی بہن کو آفر کیا. اشعث ابن قیس صحابی تھا، اس نے آفر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال تزوجتها، میں نے چلو ٹھیک ہے، میں نے ان سے شادی کر لی. تزوجتها یہ صریح ہے، صیغ ہے،
نکاح میں کہ آپ کسی کا ولی آپ سے کہہ دے کہ زوجتک فلانا، آپ کہیں تزوجتها، تو یہ نکاح سے ہو جاتا ہے، تو نکاح ہو گئی. فانصرف الى الاشعث الى حضرموت ثم حملها حتى اذا فصل من اليمن، تو وہ اشعث اپنی بہن کو لینے کے لیے نکل گیا کہ وہ لے کے آئے، تو ان کو خبر پہنچ گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ہو گئے، یمن کے سائڈ پہ گئے تھے ان کو لانے کے لیے. فردها الى بلادی وارتد، تو اشعث اپنی بہن کو لے کے واپس اپنے ملک پہ چلا گیا، اپنے سرزمین پر. وارتدت، اور وہ اشعث بھی مرتد ہو گیا، اور قتیلہ بھی جن سے نکاح ہو چکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی مرتد ہو گئی. بلی فلذلك تزوجت لفساد النكاح بالارتداد، وكان تزوجها القيس بن مكشوح المرادي. اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا کیونکہ ان کا نکاح وہ مرتد ہو گئی تو نکاح باطل ہو گیا، نکاح باطل ہو گیا تو انہوں نے کسی دوسرے سے شادی کر لی. جب وہ مرتد ہو گئی تو اس کو نکاح نہ کرنے یا نہ کرنے کا کیا فکر ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ بھئی بلے فارتدت مع قومها فتزوجها بعد ذلك عكرمة ابن ابی جہل فوجد ابو بکر من ذلك، وہ مرتد ہو گئی اور اس کے بعد اکرمہ ابن ابی جہل نے ان سے شادی کر لی، اور ابو بکر کو بڑا غصہ آ گیا کہ یہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، اس نے شادی کیوں کی ہے، مرتد ہو گئی، شادی ہو گئی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے معزز ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ عائشہ جو وائف ہے اس کو انتخاب کیا ہے، جس وائف کا کوئی کردار ہی نہیں ہے اسلام میں. وائف کا یعنی اسلامی معاشرے میں قیادت کے لیے نبی کے وائف کا کوئی کردار نہیں ہے. نبی کا وائف تو وقرن فی بیوتکن، اس کا کام ہے گھر میں رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ ہیں خدمت کریں، اس کے بعد گھر میں رہیں، کوئی کام نہیں ہے معاشرے میں ان کو. نہ انہوں نے فوج کی قیادت کرنا ہے، نہ امت کی امامت کرنا ہے، نہ بیت المال کو انہوں نے بانٹنا ہے، نہ کوئی اور کام کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہ ان کی ماسی لوگوں کو غسل جنابت بھی سکھاتی تھی، وہ تو بخاری میں موجود ہے. بہرحال ان جو کوئی کام ہی نہیں ہے، جس کو انتخاب کیا تو وہ مرتد بھی ہو گئی ہے، مرتد بھی ہو گئی ہے نا. خود انہوں نے، ان کی ماسی ایک مرتد تو بھی ہو چکی ہے. جو لیکن خدا کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہے، خلیفہ ہے، پوری امت کا امام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اگر شریعت سیکھنا ہے تو ان سے، اگر قرآن کی تفسیر سننا ہے ان سے. جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل پڑے تو قرآن جمع بھی نہیں ہوا تھا. قرآن جمع کرنا ہے تو انہوں نے ہی جمع کرنا ہے. حدیث بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو جمع ہوا ہی نہیں. حدیث کہاں جمع ہوا؟ نہ قرآن جمع ہوا نہ حدیث جمع ہوا. تو کیا اس کے لیے وائف کو انتخاب کرنے کے لیے خدا کی ضرورت ہے وائف کے لیے؟ لیکن وصی کے لیے وہ خدا کی کوئی ضرورت نہیں. لوگ ڈھونڈیں گے اور لوگ بنائیں گے، وہ بھی کہ لوگ بنائیں، کہ لوگ خود انتخاب کریں. یہ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی آیت میں نہیں، یہ انہوں نے خود اپنے آپ سے بنایا. یہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اچھا، تفسیر سمرقندی آپ کو میں نے دکھایا، یہ تفسیر الدر منثور ہے. التفسیر بالمأثور لجلال الدین السیوطی، عبد الرحمن ان کا لقب ہے جلال الدین. تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور لعبد الرحمن السیوطی، الجزء السابع، طبع دار الفکر، سنہ 1430 دار الفکر بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے. اچھا، صفحہ 340 میں یہ اسی روایت آیت کی تفسیر ہے میرے معزز ناظرین. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اسی میں مجاہد ابن جبر جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے خود روایت کی ہے کہ مجاہد ابن جبر ان تابعین میں سے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ میں نے ابن عباس کے پاس 30 مرتبہ قرآن جو ہے میں نے اول سے آخر تک ختم کیا ہے، عبداللہ ابن عباس کے پاس. اور انہوں نے خود اب مجاہد ابن جبر کی تفسیر جو ہے بخاری میں، کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، بخاری نے ان کے اقوال پہ بہت اعتماد کیا. اسی طرح مسلم اور دوسرے اتنے بلند پائے کہ تابعین میں سے ہیں مجاہد ابن جبر، اور مفسرین میں ان کا بہت ہی اونچا مقام ہے جماعت عمریہ میں. یہ کیا کہتے ہیں اس تفسیر میں؟ عبد ابن حمید، ابن جریر، ابن المنذر سب نے مجاہد سے روایت کی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء یخلص لنفسہ من یشاء، کسی کو اپنے کے لیے خالص بناتا ہے، خدا صرف خدا
یہ کسی کو اپنے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، کسی کو اپنا عہدہ دے دیتا ہے، یہ صرف خدا کر لیتا ہے. یہ لوگوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کو استفاء کریں، کسی کو اجتباع کریں، کسی کو برگزیدہ بنائیں. اچھا، یہ تفاسیر آپ نے دیکھیں، یہ مخالفین کی تفاسیر ہے. اب ہماری جو کتب میں روایات بہت زیادہ ہیں کہ یہ آیہ شریف اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ پہلا فقرہ جو ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، ویہدی الیہ من ینیب یہ شیعیان امیر المؤمنین علیہ السلام. اب دیکھیے میں ایک روایت پڑھتا ہوں، روایات کئی بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں. البرہان فی تفسیر القرآن تالیف المحدث السید ہاشم البحرانی رحمۃ اللہ علیہ، جزء 7، 7واں جلد، طبع دار المجتبی، قم ایران کی یہ کتاب چھپی ہے. آیت نمبر 13 اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، تفسیر سورۃ الشورى. پہلی جو حدیث ہے انہوں نے روایت کی ہے جناب کلینی کی کتاب اصول کافی سے، کہ عبداللہ ابن جنوب کہتے ہیں کہ حضرت میرے مالک، میرے آقا، میرے امام، میرے سید، میرے سالار، ہاں، سید الدنیا سید الآخرہ سید السادات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روح لہ الفدا نے فرمایا، ان کو نامہ لکھا، ان کو خط لکھا، خط میں یہ آیا تھا امام رضا علیہ السلام کے خط میں. اما بعد فإن محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ کان امین اللہ فی خلقہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے امانت دار، خدا نے ان خدا کی امانتیں کس کے پاس؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اس کے بعد یہ امانتیں کہاں گئی؟ ہاں، ابو ہریرہ کے پاس. اب وہ علم کی امانت، معجزات کی امانت کس کے پاس گئی؟ ابو بکر کے پاس. وہ تو خود کہتا تھا ان لی شیطان یعترینی، ایک شیطان ہے جو مجھے پاگل بناتا ہے، چوش بلے. ہاں، فَإِذَا زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، جب فَاسْتَقِيمُونِي، جب میں ٹھڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر لے. وہ خود اس نے، اس شخص، اور یہ روایت صحیح ہے، اس کی سند طبری میں موجود ہے، دوسری کتب میں موجود ہے. اپنے خلافت کے پہلے دن ہی اس نے اپنے خلافت کے بطلان کا اعلان کیا ہے. یہ آئے گا انشاءاللہ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابو بکر، یہ روایت ان کی کئی ایک کتب میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اپنے خلافت کے پہلے ہی دن اس نے اعلان کیا کہ شیطان اس شخص پہ حاوی ہے. ان لی شیطان یعترینی فإن زغت فقومونی، بلے میں ایک شیطان ہے جو میرے اوپر مسلط ہوتا ہے اور مجھے پاگل بناتا ہے، میرا عقل چھین لیتا ہے. ایسا شیطان کا پیروکار. یہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں یہ سب دکھاؤں گا جب ابو بکر کے متعلق بات ہوگی. اچھا، خدا کی امانت، خدا کے علم، معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کہاں گئی؟ اس کے بعد وہ امانتیں کہاں گئی؟ وہ سب محروم، سب دنیا سے چلے گئے. تو بے جا ہی کیوں تھا؟ پر بے جا ہی کیوں تھا؟ صرف مکے والوں، مدینے والوں کو ضرورت تھی ان علوم کا، ان معارف کا، ان حجج کا. ان کے بعد بشر کو ضرورت نہیں ہے. صرف ابو ہریرہ کی روایت، ابو ہریرہ کی روایت تو بہت قلیل ہے، یہ تو کافی نہیں ہے. انہی کے نماز روزے کے لیے کافی نہیں ہے. انہی کے نماز روزے کے لیے اتنے احادیث موجود نہیں ہیں ان کے پاس، قوم کے پاس، مخالفین کے پاس. اسی لیے تو یہ قیاس کرتے ہیں نا، وہ اپنے آپ سے بناتے ہیں، اپنی جیبوں سے بناتے ہیں احکام. اس کا نام رکھا ہے انہوں نے اجتہاد. بہرحال فلما قبض كنا اہل البیت ورثته، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام صرف ہم ان کے وارثین ہیں. فنحن امناء اللہ فی ارضہ، تو ہم ہیں جو خدا کے امانت دار ہیں، خدا کا وحی کا علم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، انبیاء کے معجزات، انبیاء کے مقامات، انبیاء کے علوم. بشر کو جس چیز کی ضرورت ہے ان سب کا راہ حل کس کے پاس ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام. عندنا علم البلایا والمنایا، ہمارے پاس آفتوں کا علم اور اموات کا علم، اجل کا علم، کہ کون شخص کا اجل کب ہے، کب مرے گا. وانساب العرب، سب لوگوں، عرب کا نام ذکر ہے لیکن سب لوگوں کا، ان کے انساب، کون کس کی نسل سے ہے. ومولد الاسلام، کہ کون اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ان سب کا علم ہمیں ہے. وَإِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَةِ النِّفَاقِ، ہم وہ امام ہیں کہ اگر کسی شخص کو دیکھ لیں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم جان لیتے ہیں کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے.
اس کی چہرے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وَإِنَّ شِيعَتَنَا لَمَكْتُوبُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ. ہمارے شیعہ ان کے نام اور ان کے والدین کے نام ہمارے کتابوں میں مندرج ہیں. شیعہ کو خدا نے ازل سے چنا ہے. شیعہ تو خدا کے برگزیدہ خلق ہیں. شیعیان امیر المؤمنین علیہ السلام کو خداوند متعال نے اسی گل سے جس سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بنایا، اسی گل کے باقی ماندہ جو نچلی کوالٹی کی ہے اسی سے بنایا ہے خداوند متعال. ان کا اسم تو شیعیوں کا اسامی اور ان کے اسماء اور ان کے نام وہ تو اہل بیت علیہ السلام ہمارے آقا امام زمانہ علیہ السلام کے رجسٹر میں موجود ہیں. کون شیعہ ہے، کون ناصبی ہے، کون مقصر ہے، کون حرامی ہے. اخذ اللہ علینا وعلیہم المیثاق. خداوند متعال نے ہم سے بھی وعدہ لیا ہے اور ہمارے شیعوں سے بھی وعدہ لیا ہے. یریدون موردنا ویدخلون مدخلنا. ہمارے شیعوں کا حشر، ہمارے شیعوں کا نشر، ہمارے شیعوں کا حساب و کتاب ہمارے ساتھ ہوگا. لیس علی ملت الاسلام غیرنا وغیرہم. اسلام دین اسلام پہ ہمارے سوا اور ہمارے شیعوں کے سوا دین اسلام پہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ جو خلق ہے یہ صرف نام کے مسلمان ہیں. میں نے کہا نا صرف قبلہ پتہ ہے کہ یہ کعبہ ہے، اس طرف نماز پڑھنا ہے، باقی ان کے سب عقائد. خدا تو وہی ہے ان کا نا جو آسمان سے اتر آتا ہے، جو روز قیامت اپنا پیر جہنم میں ڈالتا ہے. ہاں، نحن النجبات والنجاہ. ہم ہیں خدا کے چنے ہوئے برگزیدہ، اور ہم ہیں جو خلائق کو ہم نجات دیتے ہیں، اپنے شیعوں کو ہم نجات دیتے ہیں. وَنَحْنُ أَفْرَاطُ الْأَنْبِيَاء. اور ہم انبیاء، فرط اس کو بولتے ہیں جو سب سے آگے ہو، ہم انبیاء سے آگے ہیں سلام اللہ علیہ. وَالْأَوْصِيَاء. ہم انبیاء کے اوصیاء سے بھی ہمارا رتبہ بلند ہے. وَنَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ہم ہیں جو خدا نے ہماری طاعت، ہمارے مقامات کو خدا نے مخصوص انداز میں ذکر کیا ہے کہ ان کا طاعت واجب، ان کی تصدیق واجب، ان پہ ایمان لانا واجب، ان کا انکار کرنا کفر. وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّهِ. ہم ہیں جو قرآن کے اہل ہیں، اور ہمارے علاوہ کوئی اس بات کا اہل نہیں ہے کہ وہ قرآن کے علوم کو، قرآن کے بطون کو، قرآن کے اسرار کو، قرآن کی رحمات کو، قرآن کی معجزات کو سمجھ سکے، اس کو دنیا کے سامنے پیش کر سکے. وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. ہم ہیں جو سب سے نزدیک ہیں، جو سب سے اقرب ہیں، جو سب سے قریب ہیں، جو سب سے زیادہ اہلیت رکھتے ہیں قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بلے المہدی اشبہ الناس بی خلقا وخلقا سلام اللہ علیہ وروح لہ الفداء وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. خداوند متعال وہ دن لائے کہ ہم ثانی حیدر سلام اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف نظر ڈالیں اور ان کی رخسار کی طرف کا نظارہ کریں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا دین، ہمارا ایمان کا فروغ لحظہ و لحظہ بڑھ جائے ان کی صحبت سے، ان کی گفتار سے، اور ہمارا دین کامل ہو، ہمارا ایمان کامل ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور خداوند متعال اعداء آل محمد علیہم السلام سے ہمارے آقا کے ذریعے اور ان کی تلوار سے انتقام لے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہیں جو سب لوگوں سے زیادہ میرے شبیہ ہیں. وہ عین ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی علم، وہی عصمت، وہی نور، وہی معجزہ سلام اللہ علیہ. وَنَحْنُ الَّذِينَ شَرَعَ اللَّهُ لَنَا دِينَهُ. اور وہ ہم وہی ہیں جن کے لیے خدا نے دین بنایا ہے. اسلام اگر آیا ہے تو ہمارے صدقے میں، ہمارے لیے. فقال فی کتابہ، پس خدا نے کہا شرع لکم، شرع لکم، خدا نے دین بنایا ہے، راستہ بنایا ہے. یا آل محمد، اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، من الدین ما وصى به نوحا. خدا نے آپ کے لیے وہی راستہ بنایا ہے دین کا جو اس نے نوح کو حکم دیا تھا، نوح علیہ السلام کو. قد وصانا بما وصى به نوحا، وہی شریعت اور دین اور حکم جو نوح کو ملا تھا ہمیں ملا ہے. علی نوح علیہ السلام. والذی اوحینا الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اور جو وحی ہم نے آپ کو عطا کی ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ.
وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو ہم نے حکم دیا ہے، فرمان دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. فقد علمنا وبلغنا علم ما علمنا واستودعنا علمهم، پس خداوند متعال نے وہی علم، وہی شریعت ہمیں علم دیا اور ہمیں پہنچایا، وہ علم جو خدا نے ہمیں صرف مخصوص کرایا ہے، انبیاء کو نہیں دی ہے، وہ ہمیں دیا ہے. اور واستودعنا علمهم، اور ان انبیاء کا علم بھی ہمیں دیا ہے، ودیعت دی ہے ہمیں علم دیا ہے جو انبیاء کے پاس نہیں ہے، اور جو علم انبیاء کے پاس تھے وہ ہمارے پاس ہے. سلام اللہ علی الائمۃ الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم. نحن ورثۃ اولی العزم من الرسل، ہم وارثین ہیں انبیاء اولی العزم کے. ان اقیم الدین یا آل محمد، اے آل محمد، اے میں طاہرین علیہ السلام، تم دین کا اقامہ کرو. کوئی اور تو اہل ہی نہیں ہے، کوئی اور حرامی جس کو تیمم نہیں آتا تھا. میں مسلم دکھاؤں گا کہ جس کو تیمم نہیں آتا تھا، میں چیلنج کرتا ہوں عمری علماء سے کہ آپ بتائیں جس کو تیمم نہیں آتا ہے وہ کیسے خلیفہ ہو سکتا ہے. آؤ میں ثابت کروں مسلم سے کہ کس کو تیمم نہیں آتا تھا. ہاں، جو فتویٰ دیتا تھا کہ پانی نہ ہو تو نماز نہ پڑھ، چاہے کئی مہینے آپ کو نماز آپ سے چھوٹ جائے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ تیمم کوئی چیز ہے. تو مسلم میں دیکھو کہ وہ عمر تھا یا کوئی اور تھا جس کو تیمم نہیں آتا تھا، وہ دین وہ کیسے خلیفہ رسول ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. ولا تتفرقوا فیہ وکونوا علی جماعہ، دین میں متفرق نہ ہو جاؤ، ایک ہی جماعت رہو. کبر علی المشرکین من اشرک بولایت علی، مشرکین پہ بہت گراں ہے، بہت باری ہے. مشرکین کون ہے؟ من اشرک بولایت علی، جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت میں، ان کی ولایت میں، ان کی خلافت میں دوسروں کو شریک کرتے کہ یہ بھی خلیفہ ہے. لعنت اللہ علیہ. ما تدعوهم الیہ من ولایت علی علیہ السلام ان اللہ بلی. یہ کبر، یہ باری ہے مشرکین کے لیے کہ آپ ان کو ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بلاتے ہیں. ان اللہ یا محمد یہدی الیہ من ینیب من یجیبک الی ولایت علی علیہ السلام. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ، خداوند متعال ہدایت دیتا ہے اس کو جو یجیبک الی ولایت علی علیہ السلام، جو آپ کا فرمان قبول کرتا ہے. کہ آپ نے جب ان کو فرمان دیا ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کی تو وہ قبول کر لیتا ہے، وہ خدا اس کو ہدایت دیتا ہے. روایات بہت زیادہ ہیں، تفسیر البرہان میں دیکھیے، کتاب بصائر الدرجات، دوسرے میں بہت ساری روایات ہیں ہمارے نزدیک، تو ہم اس کو ابھی سب کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے. یہ ایک مختصر میں نے 2 آیتیں آپ کی خدمت میں قرآن سے پیش کی کہ کسی کو چننے کا حق نہیں ہے، کسی کو چننے کا حق نہیں ہے، اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. اچھا، سنت سے بھی ثابت کر لوں ان کے لیے، سنت سے بھی ثابت کر لوں کہ کسی کو امام بنانے کا حق نہیں ہے. میرے معزز ناظرین، یہ کیا ہے؟ تاریخ الطبری. تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک، جزء الثانی، طبع مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، سنہ 1418 تاریخ الطبری میں یہ چھپی ہے. وقائع بعد بعثت، اور قبل ہجرت، صفحہ نمبر 254 255. حدثنا ابن حمید حدثنا سلمہ قال محمد بن اسحاق وحدثنی محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری. زہری نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ بنی عامر قبیلے کی طرف آئے، ان کو دین خدا کی طرف دعوت دی. وعرض علیہم نفسہ، اور اپنی تعارف کرا دی کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، خدا کا نبی وسیع، اور خدا کا میں خلیفہ، اور خدا کا میں حجت، اور خدا کا میں رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ، ایمان لاؤ. تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال رجل منهم يقال له بیحرة، يقال له بیحرة، بل يقال له بیحرة ابن فراس. ایک شخص تھا وہاں پہ، اس کا نام تھا بیحرہ ابن فراس. اس نے کہا واللہ لو انی اخذت هذا الفتى من قریش لأکلت به العرب. خدا کی قسم، اگر میں اس نوجوان کو، اس مرد کو، اس جوان مرد کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش سے الگ کر کے اپنے قبیلے میں ملا دوں تو میں ان کے ذریعے، ان کے سبب میں پورے عرب پہ میں غلبہ کر سکتا ہوں، پورے عرب کو میں اپنے ماتحت لا سکتا ہوں. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا
پیارا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فصاحت، بلاغت اتنا عظیم تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، ان کی دانائی، ہر لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوبیوں کا اور جمال و جلال و بہا کا بہترین بے انتہا نمونہ تھے. یہ الگ بات ہے کہ مسلم کہتا ہے، صحیح مسلم باب میں نے آپ کو دکھایا نا کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو بلا وجہ گالی دیتے تھے، نستجیر باللہ، مارتے تھے. بہرحال اس نے دیکھا تو کہا کہ یہ ایسا نوجوان ہے، ایسا جوان مرد آدمی ہے، ایسا دلیر آدمی ہے، اتنی شجاعت، اتنی جود، اتنی کرم، اتنی عطا، اتنی فصاحت، اتنی بلاغت، اتنی حکمت، اتنے معجزات. اگر یہ ہمارے قبیلے میں آ جائیں تو ہم ان کے وساطت سے، ان کے ذریعے پوری عرب کو ہم اپنے ماتحت لا سکتے ہیں. قال ثم قال له، اس نے بیحرہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ارأیت ان نحن تابعناک على امرک ثم اظہرک اللہ على من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک. عرض کی کہ کیا آپ کیا فرماتے ہیں اگر ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی تصدیق کریں، آپ کی بات مان لیں اور خداوند پھر آپ کا غلبہ ہو جائے، آپ سب لوگوں پہ حاوی ہو جائیں، مسلط ہو جائیں، تو کیا آپ کے بعد خلافت ہمیں دیں گے، حکومت ہمیں دیں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الامر الی اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں. الامر الی اللہ، یہ کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، لیڈر کون ہوگا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. یضعہ حیث یشاء، خداوند نے متعال جس کو چاہے وہ میرا خلیفہ بنا دے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یعنی ہجرت سے پہلے بہت تنہا تھے. وہ ایک دفعہ طائف گئے تو اتنے لوگوں نے پتھر مارا، ان کو تنگ کیا طائف میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت ہی انہوں نے برا برتاؤ کیا طائف والوں میں. پھر واپس آ گئے تو ایک طرف بنی عامر کی طرف گئے، ان کو بھی اسلام کی طرف دعوت دی. ہجرت سے پہلے کی بات ہے، مکہ کے یہ ارد گرد نواحی دور علاقے میں رہتے تھے، مکے کے لوگ نہیں تھے، یہ مکے سے باہر تھے. تو ان کے جو لوگ ایمان لا چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکثر مکے سے نکال دیا تھا. ان کو حبشہ بھیجا تھا، کچھ کو انہوں نے باہر بھیج دیا تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ مکہ رہیں تو یہ لوگ تنگ کریں گے، کفار ان کو ماریں گے، قتل کریں گے. تو ان کی جان بچانے، عزت بچانے کے لیے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو مکہ ٹھہرے تھے، اور وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا پروٹیکشن تھا، حمایت تھی حرامیوں. میں اب دکھاؤں گا کہ ابو بکر خود ایک مشرک تھا، ابو دغنہ اس کا نام تھا. وہ ابو دغنہ وہ حبشیوں کا سردار تھا، حبشیوں کا بڑا تھا. حبشی جو ہوتے ہیں نا کالے بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہم تحقیر ڈسکرمنیٹ نہیں کر رہے، لیکن وہ حبشیوں کا وہ بڑا تھا. وہ تھا مشرک خود. یہ ابو بکر مکے سے نکل گیا کہ میں بھائی ہجرت کر رہا ہوں، تو راستے سے واپس آ گیا. اس ابو دغنہ کی پناہ میں چلا گیا کہ تو مجھے پناہ دے. اس نے اس کو پناہ دی، اس کی پناہ میں یہ رہتا تھا. اور اس کا باپ کیا کرتا تھا وہ تو آئے گا، میں بتاؤں گا آپ کو، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے باپ کا پروفیشن کیا تھا. ابو قحافہ اس کا باپ کیا کرتا تھا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر بڑا عزت والا آدمی تھا، اس کا یہ تو بتاؤ کہ باپ کیا کرتا تھا. نعرے لگاتا تھا عبداللہ ابن جدعان کے لیے. عبداللہ ابن جدعان کا کاروبار کیا تھا؟ عبداللہ ابن جدعان جس کے کاروبار کے لیے یہ ابو قحافہ ابو بکر کا باپ وہاں پہ بروکر تھا، گاہک لاتا تھا. وہاں پہ کھڑے ہو کے سڑک پہ جو لوگ زائر آتے تھے، مکے میں مشرکین آتے تھے کاروبار کے لیے، زیارت کے لیے، چونکہ بت بہت تھے نا مکے میں، تو بتوں کا مرکز تھا یہ کعبہ شریف. تو زائرین آتے تھے بتوں کی پوجا کے لیے، طواف کے لیے، زیارت کے لیے، حج کے لیے. کاروبار کے لیے بہت سارے لوگ آتے تھے، تجارت کے لیے، سوداگری کے لیے. تو وہاں پہ یہ نعرے لگاتا تھا، گاہکوں کو بلاتا تھا کہ ادھر آ جاؤ. تو وہ کاروبار کیا تھا؟ ہاں ہم بتائیں آپ کی کتابوں سے. عمری مولوی، اگر میں ثابت کروں کہ بہت شرم والے کاروبار تھا، بہت ہی گھٹیا قسم کا کاروبار تھا. ہاں
جو گٹھیا نہ ہو وہاں پہ کوئی اس سے کاروبار میں وہ کوئی جاتا بھی نہیں ہوگا، بلکہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایسا کا کاروبار تھا. تو اس وہاں پہ گاہک لاتا تھا. وہ میں آپ کی کتابوں سے ثابت کروں؟ وہ تو آئے گا انشاءاللہ تب، وہ تو میں ثابت کروں گا، کیونکہ میں نے آپ کو چھوڑنا ہی نہیں. کیونکہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کو برا کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی اپنی کتابوں میں صحابہ کے احوال کیا ہیں. میں آپ کی اپنی کتابوں میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کا کیا پوزیشن ہے، کہ بھئی ہم گستاخ بنے ہوئے، کافر بن گئے. اس کی یہ ہے کیا چیز؟ ابو بکر عمر. یہ تو ہم اپنی کتابوں سے، تو میں نے کچھ بیان نہیں کیا نا اپنا نقطۂ نظر کہ ابو بکر کے لیے میں نے کوئی طعن اپنی کتاب سے ثابت کیا. سب آپ ہی کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. ابھی تو میں نے شروع کیا اردو زبان میں، ابھی تو میں نے اسپیچز بہت کم دی ہیں. ابھی تو میں شروع کروں گا نا، خدا نے زندگی دی تو دیکھیں کہ میں آپ کو سیدھا کرتا ہوں یا نہیں کرتا. پورا ہندوستان پاکستان کے علماء کو میں آپ سب کو سیدھا کروں گا انشاءاللہ، سب لاجواب رہ جائیں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یہ تھا کہ بہت تنہا تھے، یعنی مقصد یہ تھا حامی نہیں تھا ان کا. تو ایک پورے قبیلے نے ان کو آفر دی کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے بشرط کہ آپ کے بعد ہمیں کیا مل جائے؟ حکومت مل جائے، خلافت مل جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. تو اس نے کہا فقال له افتهدف نحورنا للعرب دونك، ہمارے جو گلے ہیں، نحر بولتے ہیں گلے کو، ہمارے گلے تیروں کو اور تلواروں کا نشانہ بن جائے آپ کے لیے. عرب، ہم آپ کی حمایت کریں گے تو عرب ہم سے لڑ پڑیں گے، مخالفت ہوگی. تو ہمارے گلے تیروں کے لیے، آپ کی تیروں کے لیے وہ سپر بنے اور عرب ہمیں قتل کریں. فَإِذَا ظَهَرْتَ كَانَ الْأَمْرُ لِغَيْرِنَا، اور جب آپ عرب پہ آپ فتح ہو جائے، آپ بالادست ہو جائیں، تو خلافت دوسروں کو مل جائے. نہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے. لا حاجت لنا بأمرک، ہم آپ کی دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں. فأبوا علیہ، پر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، یہ میرا ترجمہ تھا. اب میں ان کے اپنے مولویوں کا ترجمہ دکھاؤں. طبری کا تاریخ الطبری، تاریخ الطبری جلد دوم، تصنیف محمد ابن جریر الطبری. ترجمہ کس کی ہے؟ سید محمد ابراہیم ایم اے ندوی. تبویب و ترتیب شبیر حسین قریشی ایم اے، نفیس اکیڈمی کراچی. جی ہاں، اس نفیس اکیڈمی میں چھپی. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 255 اسی بات کا ترجمہ اردو زبان میں، ان کی اپنی زبانی. یہ بھائی 255، یہ کہاں پہ کیا؟ یہ 255 صلح حدیبیہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ معاف کیجیے، 255 صفحہ نمبر 28. معاف کیجیے، میں نے صفحہ غلط پڑھا ہے. صفحہ نمبر 28، یہ صفحہ نمبر 28، صفحہ نمبر 28 پہ بنو عامر میں تبلیغ اسلام. محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ بنو عامر ابن صعصعہ کے پاس گئے. ان پورا قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے کو پیش کیا، یعنی معرفی کی کہ میں خدا کی نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے ایک شخص بیحرہ ابن فہر، اس نے کہا کہ میں قریش کے اس جوان مرد کو ساتھ لے لوں تو سارے عرب کو ہضم کر لوں گا، یعنی ان کو اپنے ساتھ لے لوں تو سب عرب کو میں اپنے ماتحت لا دوں گا. پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اچھا، اگر ہم تمہاری دعوت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں اور اللہ تمہارے مخالفین پر تم کو غالب کر دے تو کیا تمہارے بعد اس دعوت کے مالک ہم بن سکیں گے؟ اس دین کے جو مالک ہم بن سکیں گے، یعنی خلیفہ، خلافت کی بات ہو رہی ہے، جانشینی کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے. ہاں، اگر یہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا تو کہتے کہ بھئی جو خود انتخاب کر لو، میرے بعد کیا بات ہے، تم خود ہو، میرے بعد مشورہ صلاح مشورے سے اگر لوگوں کو مسلمین نے آپ کو پسند کیا تو وہ بنا دے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا الامر الی اللہ یضعہ حیث یشاء،
یہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور خداوند متعال جس کو اہل سمجھے اسی کو عطا کر دے۔ اس نے کہا تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ تمہاری حمایت میں ہم اپنے سینوں کو عربوں کا نشانہ بنائیں، اور جب تم کو غلبہ حاصل ہو تو یہ اقتدار ہمارے علاوہ دوسروں کو مل جائے۔ اس شکل میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے شریک ہوں، اور اب انہوں نے بھی آپ کی دعوت رد کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بنی عامر نے بھی رد کر دی کہ خلافت ہمیں نہیں دیتے تو ہم آپ سے کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی روایت کو ابن ہشام نے نقل کیا ہے، اسی روایت کو اپنے سیرے میں ابن ہشام میں بھی موجود ہے، کامل فی التاریخ ابن اثیر نے نقل، بہت ساروں نے نقل کیا ہے۔ میرے معزز ناظرین، جامعۃ الازہر میں حدیث کے ایک پروفیسر ہیں، یہ ان کی کتاب ہے الجامع الصحیح للسیرۃ النبویہ، سید سعد المرصفی، الدکتور سعد المرصفی کی کتاب الصحیح من السیرہ، کہ انہوں نے صحیح روایات اس میں جمع کی ہیں، اور یہ جامعۃ الازہر کے پروفیسر ہیں۔ طبع دار ابن الکثیر، ابن کثیر دار ابن الکثیر میں سنہ 1430 میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اچھا، یہ کتاب میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 89 میں، بلکہ 77 میں ہے، صفحہ نمبر 89 میں، یہ دیکھیے 79 میں، یہ ان کا سعد محمد الشیخ استاذ الحدیث وعلومی کلیت الشریعہ والدراسات الاسلامیہ، استاذ حدیث اور علوم ہیں کلیہ شریعہ یعنی شریعت فیکلٹی میں، شریعت کالج اور دراسات اسلامیہ جامعۃ الکویت، جامعہ یونیورسٹی آف کویت، اور یہ یونیورسٹی ازہر میں بھی ہیں، یونیورسٹی آف الازہر میں بھی ہیں، اب جامعۃ الکویت میں بھی پہلے رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہ علم حدیث کے پروفیسر۔ اچھا، اسی کتاب میں میرے معزز ناظرین کہ انہوں نے صحیح روایات کو جمع کیا ہے، آپ دیکھیے صفحہ نمبر 1073 میں، 1073 حوار عقول۔ اچھا، ومن القبائل التي عرض رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسه عليها ودعاها الى الاسلام فابوا كندا، جن قبائل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی طرف بلایا اور انہوں نے انکار کیا، قبول نہیں کیا، ان میں سے ایک کندہ ہے، وبنو عامر ابن صعصع، اور ان میں سے ایک بنو عامر ہیں، وقال رجل منهم يدعى بیحر ابن فراس، بیحر ابن فراس جو ابو عامر میں سے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے بعد کیا ہمیں خلافت ملے گی، اسی داستان کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ قال الامر الى اللہ یضع حیث یشاء، کہ یہ امر جانشینی خدا کے ہاتھ میں ہے، جہاں خدا چاہے اسی وہاں پہ رکھ دے۔ واضح آشکار میرے معزز ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ جماعت عمری وہ ان کے پاس نہ حدیث ہے نہ آیت قرآن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر امامت کو امت کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر ہم تو کہتے ہیں کہ امام بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کو، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترت اہل بیتی، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ لے کر اسی غدیر میں، حدیث ثقلین بھی کہا، ہاتھ لے کر یہ بھی بیان کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی علیہ السلام مولا۔ اور حدیث غدیر کے علاوہ بہت سارے اور احادیث روایات الی ما شاء اللہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ولی کل مسلم من بعدی، یہ وہ ہم اپنی جگہ بتائیں گے، یہ تو ہمارا نقطۂ نظر ہے، عقیدہ ہے، دنیا بھی جانتی ہے اس عقیدے کو۔ عمری جماعت کہتے ہیں کہ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی قوم کے لیے چھوڑا، تو حدیث کہاں ہے قوم کے لیے چھوڑا ہے، امت کی یہ انتخاب کر لیں۔ اگر امت کے کہا تک انتخاب کر لیں تو عمر نے ابو بکر کو کیوں، ابو بکر نے عمر کو کیوں وصیت کی، اس کو خلیفہ بنایا، ہاں وہ اس نے کیوں خلیفہ بنا دیا بھائی؟ اگر وہ قوم کے لیے چھوڑا ہے کہ سب مل کے خلیفہ بنائیں تو عمر نے یہ صرف 6 افراد میں شورائے ستہ میں کیوں منحصر کر دیا بھائی؟ دوسرے مسلمان نہیں تھے، کافر تھے کیا؟ ان کی عقل میں، ان کی ایمان میں، ان کی اسلام میں کوئی شک و شبہ اور ریب تھا کیا ان کو، کہ ان کو محروم کر دیا کہ وہ بھائی اس خلیفہ بنانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہ ہو؟ تو بہرحال میرے معزز ان کے پاس نہ کوئی حدیث کچھ بھی نہیں۔ یہ کتاب الطرائف ہے سید ابن طاووس رحمہ اللہ کی، جو بہت ہی ایک معزز محترم عالم دین ہے شیعوں کے، اور پچھلے
صاحب کرامات عالم ہے. الطرائف في معرفة مذهب الطوائف تأليفي رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني متوفى سنة 664 میں. یہ طرائف کی جلد نمبر 2 مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں کتاب چھپی ہے سنہ 1420 میں. صفحہ نمبر 75. ومن الطرائف التي من الطرائف الأمور التي أقدم عليها هؤلاء أربعة المذاهب وأمثالهم وكابروا فيها المعقول والمنقول وناقضوا بها العبادات وما قدموه من الروايات التي أجمعوا على صحتها. ان عجیب و غریب باتوں میں سے جو مذاہب اربعہ کے شافعی مالکی حنبلی حنفی ان مذاہب اربعہ کے اتباع کرنے والے جو عقل کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، عبادت کی مخالفت کرتے ہیں، سنت و سیرت کی مخالفت کرتے ہیں، ایسی عجیب بات وہ کون سی بات ہے؟ یہ ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حکیم ترین شخص، دانا ترین شخص، عاقل ترین شخص، مدبر ترین شخص، یعنی جن کی تدبیر، جن کی لیڈرشپ، جن کی حکمت عملی، جن کا عقل سب سے اکمل. خدا نے سب سے بہترین عقل، کامل ترین عقل کس کو دیا ہے؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کن کا علم، کس کا علم سب سے کامل ہے؟ بلا شک و بلا ریب جو انبیاء کے امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی ضلالت نہیں چاہتے، ان کے اختلاف نہیں چاہتے، ان میں بدعت نہیں چاہتے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ قرآن کی آیت ہے کہ مؤمنین سے بڑی رأفت ہے، ان کو بڑی محبت ہے، بہت ہمدردی، ہمدلی ہے. کبر علیہ ما عنتم، اگر آپ کی لغزش ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت گراں ہے. بہرحال اس کے باوجود پہلی بات تو یہ ہے، ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ترین، عاقل ترین اور مخلص ترین فرد امت کے لیے، ہدایت چاہنے والے امت کے لیے کہ یہ میرے بعد گمراہ نہ ہوں، یہ ایک طرف. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ گئے اپنا خلیفہ خود انہوں نے تعین کیا. بھائی کسی دوسروں کو نہیں کہا کہ آپ چن لیں میرا خلیفہ، کہ میں بھائی ایک دن کے لیے بھی اگر کہیں گئے نا تو جانشین مقرر کر کے گئے. اگر کبھی آپ نے کبھی کسی سریہ کو بھیجا، کسی فوج کو جہاد کے لیے کہیں بھیجا تو کمانڈر خود ہی تعین کی. زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے کسی کو بھیجا تو خود ہی تعین کی انہوں نے. حالانکہ جنگ مؤتہ میں، غزوہ مؤتہ میں، جہاں پہ عبداللہ ابن رواحہ، زید ابن حارثہ اور جعفر الطیار سلام اللہ علیہ، جعفر الطیار سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بڑے بھائی، ان کی شہادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعین کی تھی کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد دوسرا، شہید ہو جائیں تو ان کے بعد یہ آپ کمانڈ لے لیں لشکر کی. تو اتنی ان کو تاکہ یہ بے نظمی امت میں نہ ہو، ہمیشہ نظم کے ساتھ کہ لیڈر کا انتخاب خود کر. ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ آپ چن لیں میں جا رہا ہوں عہد کی طرف، ایک دن کی بات ہے، شام کو واپس آؤں گا، آپ میرے لیے یہاں پہ خلیفہ، شہر کا سنبھالنے والا، شہر مسلمین کا لیڈر میرے واپسی تک کون ہو، آپ انتخاب کریں. کبھی نہیں کہا، خود انتخاب کیا ہمیشہ. درست ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ لشکر اگر بھیجا تو خود ہی ہمیشہ انتخاب کیا. یہ دوسری بات. پہلی بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عاقل ترین فرد، سب سے حکیم ترین فرد، سب سے عالم ترین فرد، اور امت کے چاہنے والے، امت سے مخلص، نہ کہ امت کے علیاذ باللہ برائی چاہتے ہیں، نہیں، امت کے لیے ہدایت چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ ہمیشہ ان کا سیرہ ہی رہا ہے کہ ہمیشہ خود خلیفہ کی تعین کرتے تھے. نمبر 2 بھی ثابت ہوا. نمبر 3 یہ کہ خدا نے ان کو کہا تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اسی لیے تو حجۃ الوداع کہلاتی ہے، اسی لیے تو حجۃ الوداع کہلاتی ہے. حجۃ الوداع کہ خدا حافظی کا، وداع کا کیا مطلب؟ یعنی گڈ بائی کرنے، فیئر ویل. خدا حافظی کا حج، کہ حج کے بعد یہ دنیا سے جانے والے ہیں. انہوں نے حج میں، سفر حج میں خبر بھی دیا لوگوں کو کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں. بلکہ حج جانے سے پہلے، حجۃ الوداع سے پہلے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح باسم ربك واستغفره انه كان توابا صلی اللہ علی نبینا وعلی عترته ولعنۃ اللہ علی اعدائهم. عبداللہ ابن عباس خود کہتا ہے جب یہ آیت حج سے پہلے نازل ہوئی یہ سورہ تو مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں. عبداللہ ابن عباس، وہاں عمر ان کا کم تھا اس زمانے، 15-16 سال کے نوجوان تھے. ان کو پتہ چلا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پا بھی نہیں ہے.
تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود تو پتا تھا کہ دنیا سے جانے والے ہیں. ہاں قرآن نے بھی کہا تھا انک میت وانہم میتون، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، انک میت، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ بھی موت کا ٹیسٹ کریں گے، آپ بھی سب نفس سب انسان مریں گے، اس دنیا سے جائیں گے. تو خود بھی پتا تھا کہ اس دنیا سے جائیں گے. درست ہے، ایسے سفر پہ جائیں گے کہ پھر واپس نہیں آئیں گے. پھر ملاقات اگر ہوگی تو قیامت میں، ہمارے نزدیک رجعت کے زمانے میں، جو اللہ جانتا ہے کہ کب رجعت حاصل ہو. صحیح ہے نا؟ یہ سب ہم نے، یہ سب تسلیم شدہ باتیں ہیں. تو اس سفر پہ گئے، آخرت کے سفر پہ. تو اور ان کو یہ تیسری بات. چوتھی بات، انہوں نے خبر بھی دی تھی میرے بعد یہاں پہ امت میں اختلاف ہوگا، 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، یہ بھی بتایا تھا. اور سب اختلافات کا جڑ اور اساس ہے ہی امامت و خلافت کا مسئلہ. اگر نماز پہ اختلاف ہے تو اس لیے کہ لوگ مختلف اماموں کو مانتے ہیں. درست ہے کہ نہیں؟ اگر وضو پر، اذان پہ، مختلف احکام پہ، عقائد پہ اختلاف ہے تو اساس امامت و خلافت ہے، یہ بھی پتہ. لیکن اس کے باوجود جو بہت ہی عقل کے خلاف والی بات ہے اور بہت عجیب و غریب بات ہے کہ مذاہب اربعہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ 4 باتیں جو میں نے عرض کی یہ سب صحیح ہیں. لیکن جب دنیا سے ان کو پتہ ابھی تک جانے والے ہیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد خلیفہ میں خود تعین کروں گا. نہیں. آپ تعین کریں، یہ بھی نہیں کہا. بھئی شورا بنائیں، یہ بھی نہیں کہا. لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہا. حیرت میں چھوڑ کے چلے گئے. بھائی ہائے 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 ہائے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا بھی نہیں کہ دوسرا نبی آ کے ٹھیک کر دے. ارے بھائی ان کے چھوڑ کے چلے گئے بھائی حیرت میں. نہ خود خلیفہ تعین کی، اور پتہ بھی تھا کہ دنیا سے جائیں گے، ہمیشہ خود خلیفہ تعین کرتے تھے. اس جو سب سے لمبی سفر پہ جا رہے ہیں، امت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اختلافات بھی اسی مسئلے پر ہوں گے، انہوں نے نہیں تو یہ بتایا کہ میں خلیفہ تعین کروں گا، نہیں یہ بتایا کہ میں نہیں کروں گا، آپ بنائیں. کچھ بھی نہیں بنائیں، کچھ بھی نہیں کہا. چھوڑ کے چلے گئے، اختلافات شروع، جھگڑا شروع. ہاں یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غفلت ان سے غفلت تو نہیں ہوتی. اگر کہیں کو بھائی وہ بشر ہے، خدا تو جانتا تھا حرامیوں، خدا سے بھی غفلت ہوئی ہے کہ اپنے نبی کو قبض روح کر دے. کم از کم یہ بتائے کہ تم بھائی کیا کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، دین کامل ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا اس کے بعد، خلافت و وصایت و امامت. ہاں یہ ہر ایک حرامی خلیفہ بن سکتا ہے، اس سے بیعت کرو، خلیفہ بن جاتا ہے، خود بخود خلیفہ بن جاتا ہے. یا صرف وہ ہے جو مطہر ہوں، پاک ہوں، خدا کے نور ہوں. نبی جیسا ہو، نبی جیسا نہ ہو تو وہ امام نہیں بن سکتا. خدا نے کہا ہے یہ ہو سکتا ہے بھائی. یہ تو آپ کسی 7 سالہ بچے کو بتائیں تو وہ تصدیق کرے گا کہ یہ نہیں، خدا سے نہیں ہو سکتا، خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا. یہاں پہ غداری ہے، یہاں پہ حرام زادوں نے غداری کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ انکار کر رہے ہیں، یہ چھپا رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ بتائیں، دنیا سے نہ بتا کے ایسے ہی چلے گئے بھائی. ہیں یہ تو لازمی بات ہے کہ یہ حرامی پن ہے، یہاں پہ غداری ہے، خدا سے دشمنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی. ایک عجیب و غریب ایسی بات، اتنی بڑی بات. اور خدا نے کہا بھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، دین بھی کامل. اس کے اس سے بڑا نقص دین میں کہ امامت کا پتہ ہی نہیں ہے، خلافت کا پتہ. آج تک جھگڑا جاری ہے کہ انہوں نے بتایا نہیں. تو یہ واضح و آشکار ہے کہ یہاں پہ ایک حرامی پن ہے. ہم نے تقریر کا موضوع کیا تھا کہ لوگوں کو انتخاب کرنے کا حق نہیں ہے. حق انتخاب کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. واضح دلیل، واضح روشن، یہ بدیہی ہے. یہ دن کی طرح روز کے وسط میں، دن کے وسط میں کوئی غبار نہ ہو، بادل نہ ہو، کیسا سورج نظر آتا ہے اوپر. اس طرح واضح ہے یہ مسئلہ کہ مذہب عمر اساس ہی سے بات ہے. تو یہ مرحوم سعید ابن طاؤس رحمہ اللہ نے یہ بات کہی. اس کے بعد کہا کہ یہ عقل ہے. یہ سب باتیں جو میں نے کہی انہوں نے فرمایا. پھر انہوں نے کہا کہ بلے ومع هذا فإن المذاهب الأربعة كابروا وباهتوا وقالوا إن النبي هم ما وصى بهم وأنه ترك أمته جميعا بغير وصية منه فيهم. مذاہب اربعہ کے سب پیروکار وہ سب اس بات پہ
اس طرف بے شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. کچھ بھی نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا. جی ہاں, کچھ بھی نہیں کہا. صرف ابو بکر کو کہا کہ تم نماز پڑھا لو. نماز تو ان کے نزدیک, ہاں نماز ان کے نزدیک تو فاسق کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. ہم امامت کی بات کر رہے ہیں, نماز جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں, وصایت کی بات کر رہے ہیں. نماز جماعت آپ کے نزدیک تو فاسق بلکہ کافر کے نزدیک ہو سکتا ہے. تم نے خود ان کے اکابر نے روایت کی ہے کہ جناب مختار ثقفی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر تھا, مرتد تھا, اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا. تو بڑے بڑے صحابہ اور تابعین, صحابہ میں سے کون تھا ان کے زمانے میں؟ عامر ابن واثلہ, ابو الطفیل عامر ابن واثلہ معروف مشہور صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. انہوں نے خود روایت کی کہ مالک ابن انس کئی ایسے صحابی تھے جو عبید اللہ ابن مرجانہ, عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور عبداللہ ابن عمر عبید اللہ ابن زیاد کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے. تو تم نے خود یہ تو نماز تمہارے صحابہ, انہوں نے تو ان کے نزدیک جو کفر پہ متہم ہے ان کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے. ان سے اگر کم از کم نیچے آ جائیں تو وہ تو فاسق کے بھی نزدیک ہو سکتی ہے. یہ تو نماز جماعت تو ہے کہ ہر ایک کے پاس, ہر حرامزادے کے پیچھے بھی آپ کے نزدیک ہو سکتی ہے. عادل ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے, فاسد العقیدہ بھی ہو, صاحب بدعت بھی ہو. صاحب بدعت الکل بدعت فی النار, جو بالکل جہنمی ہوتا ہے. آپ کے علماء کے فتاوی موجود ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, بلکہ نماز ان کے پیچھے جانا بھی ضروری ہے. جمعہ پڑھائے, عید پڑھائے, نماز پڑھنا ان کے پیچھے واجب ہے, ان سے اختلاف کرنا حرام ہے. تو ہم نماز جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم امامت کی بات کر رہے ہیں. اور اسی نماز ابو بکر کی نماز جماعت, اسی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اس کو ہٹایا تھا اور نماز دوبارہ پڑھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس بات کو چھوڑیں, نماز پڑھایا بھی ہو ابو بکر نے, یہ نماز جماعت کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم امامت و خلافت کی بات کر رہے ہیں کہ وسیع کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہمارے نزدیک جو روایات ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر حکم نہیں دیا تھا, عائشہ نے اپنے آپ سے حکم دیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا ہے تو وہ آ کے انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی ہے, اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے. کبھی وقت ہوا تو میں وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو یہ نماز پڑھانے سے, یہ نماز پڑھانا, ہاں کوئی مسجد الحرام کا اگر امام جماعت ہے یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا امام جماعت ہے, وہ سعودی عرب کا حاکم نہیں ہے. وہ سعودی عرب کا نہ مذہبی امور کا لیڈر ہے, نہ وہ وہاں پر سعودی عرب کا خلیفہ ہے, نہ جامع الازہر میں جو نماز پڑھاتا ہے وہ مصر کا صدر نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ قال ما اوصى بهم, وصیت ہی نہیں کی کہ کون خلیفہ بنے بھائی. وانه ترك امته جميعا بغیر وصیت منه فیہم, امت کو بغیر کسی وصی کے ایسے چھوڑ کے چلے گئے. پتہ بھی تھا کہ مر رہے ہیں, پتہ بھی تھا کہ وفات ہو رہے ہیں, اس کے باوجود کئی دن بیمار بھی رہے, 2-3 ہفتے بیمار بھی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے باوجود نہ کسی نے پوچھا, نہ انہوں نے بتایا, کسی کو خیال ہی نہیں آئی. سبحان اللہ. وَلَا اخْتَارَ لَهُمْ أَحَدًا يَقُومُ مَقَامَهُ, کبھی انہوں نے کسی کو اختیار نہیں کیا کہ کون ان کی بعد نماز پڑھائے. وَلَا اخْتَارَ لَهُمْ اخْتَارُوا أَنْتُمْ, یہ بھی نہیں کہا کہ تم اختیار کر لینا, کہ تم میرے بعد سلیکٹ کرنا کہ خلیفہ کون بن جائے. وَأَنَّهُ تَرَكَهُمْ حَتَّى اخْتَلَفُوا بَعْدَهُ وَاخْتَلَّتْ أُمُورُهُمْ غَايَةَ الْاِخْتِلَالِ وَشَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالضَّلَالِ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا, چلے گئے بھائی, بتایا نہیں کہ خلیفہ کون ہے, اس لیے اختلاف. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر سے بات ہی نہیں کرتی, سیدۃ نساء اہل الجنہ. ہاں ابو بکر سلام دیتا, ابو بکر سلام کا جواب نہیں دیتے. وفات کا وقت آتا ہے تو وصیت کرتے ہیں کہ وہ دونوں, وہ اے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, وہ میرے قبر پہ, میرے وفات پہ حاضر نہ ہوں, میرے جنازہ پر. اور قبر ابھی تک بی بی سلام اللہ علیہا نہیں معلوم کہاں ہے. سلام اللہ علیہ. ہاں بہرحال میرے معزز ناظرین, امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے میں روایت لا دوں گا, صحیح روایت موجود ہے انصاب اشراف بلاذری میں, کہ عمر آگ لے کے آیا, قبس آگ کا شعلہ لے کے آیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف. وہ دکھاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ. خود تبری میں موجود ہے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو گھر جلا دوں گا. مصنف ابن شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, کہا کہ میں گھر جلا دوں گا. اب پیاری بیٹی, ہاں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خدا کے واسطے میرے بعد میرے اہل بیت, خدا کے واسطے میرے بعد میرے اہل بیت, خدا کے واسطے میرے بعد میرا اہل بیت.
جب اہل بیت کا اتنے اصرار کرتے ہیں انہی کے بعد تو آگ لے کے آ گئے، تو کم از کم یہ تو بتاتا نا، وجہ تو خلافت ہی تو تھی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جھوٹ کہتا ہوں تو آئے میرے چیلنج کو قبول کرے، میرے ساتھ مناظرہ کرے، وجہ خلافت ہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عاقل شخص کیوں ایسے مسئلے پر کیوں غفلت کی؟ غفلت نہیں کی، نہ خدا نے غفلت کی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غفلت کی، صحابہ نے غداری کی۔ چھپاتے ہو تم لوگ، مولوی چھپاتے ہیں، سب معلوم ہے کہ خلیفہ کون ہے برحق، وصی کون ہے برحق، شبیہ رسول، صاحب عصمت رسول صلی اللہ علیہ اجمعین کون ہے، یہ سب معلوم ہے، یہ سب ثابت ہیں۔ مولوی چھپاتے ہیں، غداری کرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، جہنم سے نہیں ڈرتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا نہیں کرتے۔ وہی کفار مکہ والی بات ہے کہ وہ بھی خدا سے نہیں ڈرتے تھے، معجزات دیکھتے تھے پھر بھی انکار کرتے تھے، کہتے تھے آپ جادوگر ہیں۔ وَإِلَّا حق واضح و آشکار ہے۔ یا علی مدد، میں نے بہت لمبی تقریر کی، انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ نے توجہ دی ہو اور خوب سنی ہو۔ اگر آپ کو میرے تقاریر پسند ہیں تو انشاءاللہ کامنٹس دے دیں، اور اسی طرح ہمارے ویب سائٹ کو بھی وزٹ کیجیے abtv.org، اور اسی طرح ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے، جو مؤسسہ ہے، وہ مومنین کے ہیلپ ہی سے چلتا ہے۔ اگر ہماری ہیلپ بھی کرنا چاہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، یہ بھی اسی تقاریر کو جاری رکھنے میں اور ہمارے مؤسسہ اور ہمارے آرگنائزیشن کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے میں ہمیں مدد دے گی انشاءاللہ۔ www.abtv.org، وہاں پر جا کے آپ ہمارا ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ یہ چاہیں، مناسب سمجھیں تو ہیلپ بھی کیجیے، کیونکہ یہ مؤسسے کے اخراجات ہیں جو بہت مشکل سے پورا ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ وصی ائمہ طاہرین، امام ثانی عشر، امام غائب، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما، ان کو اذن خروج و اذن قیام عنایت فرما، ان کی شیعوں اور خالص شیعوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کی دشمنوں کو لعنت فرما، اور میرے آقا، میرے مولا امام عصر علیہ السلام، آپ کے جو حجت کبریٰ اور خلیفہ عظمیٰ ہیں، میرے مالک، میرے رب، ان کو جلد از جلد پیروزی اور جلد از جلد باشوکت فتح و پیروزی عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور ہمیں ان کی شیعوں میں سے قرار دے، ہمارے دلوں میں ان کی خدمت کرنے کا جذبہ اور ان کی نصرت کرنے کا جذبہ زیادہ سے زیادہ جلوہ افروز فرما، اور اے میرے اللہ ہمارے دلوں میں محبت امیر المؤمنین علیہ السلام اور اہل بیت کے دشمنوں کے بغض لحظہ بلحظہ ہر دن زیادہ سے زیادہ بڑھا دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب قلوب، سب دلیں شاہ نجف علیہ السلام کو پکاریں، یا علی مدد۔